اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 شخص تھے یہ جنہوں نے قسمیں اٹھائی تھی کہ قسم اٹھاؤ بھئی ہم صالح علیہ السلام کو اور اس کے ماننے والوں کو سب کو مار دیں گے رات کو، اور صبح کو جب ان کے ورثاء پوچھیں گے تو ہم کہیں گے ہمیں تو پتہ ما شہیدنا مالک آلہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم اس وقت حاضر ہی نہیں تھے، ہمیں کوئی علم بھی نہیں ہے۔ اب دیکھو یہ بے دین ہو کے بھی، بد مذہب ہو کے بھی قسم اللہ کی اٹھا رہے ہیں کہ اللہ کی قسم اٹھا کے ہم کہتے ہیں کہ ان کو قتل کرنا ہے ہم نے، تب بھی ایسے نہیں، قسم ہے بابے کی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرکا، جس نے قسم اٹھائی اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی، پکی بات ہے اس نے شرک کیا۔ تو اس لیے غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھانا، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ آیا قرآن کی قسم اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے؟ تو اس میں بعضے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے اٹھا سکتے ہیں، بعضے کہتے ہیں نہیں، قرآن کی بھی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ باقی کسی کے نام کی قسم اٹھانا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ لیکن آج مسلمان کیا کہتا ہے، ہاں جی اللہ کی تو 100 مرتبہ قسم اٹھا لے گا، لیکن جب اس کو کہو نا فلاں بابے مشرک کو، فلاں بابے کے آپ چکاٹ کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں کہ توبہ 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 توبہ، سچا بھی ہوگا تب بھی یہ نہیں رکھے گا، اتنا اللہ سے نہیں ڈرتا جتنا بابے کے چکاٹ کے اوپر ہاتھ رکھنے سے یہ ڈرتا ہے۔ اسی طرح اس کو کہو ہاں جی یہ تو قسم اٹھاتا ہے، یہ کام تو نے نہیں کیا، یہ 100 مرتبہ قسم اٹھا لے گا، لیکن جب آپ اس کو کہیں گے نا کہ ہاں تو بابے کی طرح منہ کر کے قسم کہتا ہے نا 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 میں یہ نہیں کرتا، یہ ویسے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے غیر اللہ کے نام کی قسم دینا جائز ہے۔ اس لیے مشرک کو بھی قسم دینی ہے تو تب بھی اللہ کے نام کی قسم دینی ہے، غیر اللہ کے نام کی قسم دینا جائز نہیں ہے۔ ایسے یہود و نصارہ سے بھی، یہود سے بھی قسم اٹھوانی ہے تو اللہ کے نام کی اٹھوانی ہے، عزیر علیہ السلام کی قسم نام لینے نہیں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام سے بھی قسم اٹھوانی ہے تو اس عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے، عیسائیوں سے بھی تب بھی اللہ کے نام کی قسم اٹھوانی ہے۔ ایسے نہیں اٹھائے گا کہ عیسیٰ کی قسم جو عیسیٰ کو الہ مانتے تھے، یا ان سے قسم لینی ہے تو جو عیسیٰ کا الہ ہے اس کی قسم اٹھاؤ۔ اگر مجوسی سے قسم اٹھوانی ہے تو مجوسی سے بھی، آگ پرست جو ہے مجوسی، آگ کی قسم نہیں اٹھائے گا، وہ بھی قسم اٹھائے گا جو آگ کا مالک ہے۔ اس لیے غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھانا قطعاً جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، بالکل گناہ ہے، شرک ہے۔ اللہ کا رسول کہتا ہے من حلف لغیر اللہ فقد اشرکا۔ تو آج لوگ کیا کرتے ہیں، فلاں بابے کی قسم، فلاں بزرگ کی قسم، مجھے فلاں کے سر کا سایہ، فلاں کی قسم، یہ سب شرک ہے اور گناہ ہے، غلط ہے کام۔ وہ کافر ہو کے بھی کہہ رہے ہیں تقاسموا باللہ لنبیتنہ، قسمیں اٹھاؤ تم اللہ کی کہ ضرور ہم رات کو قتل کر دیں گے۔ اتنے بے دین ہو کہ تب بھی خدا کی قسم اٹھاتے ہیں، لیکن آج اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھاتا ہے، وہ ان بے دینوں کافروں سے بھی آگے بڑھ چکا ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، اور مکر تدبیر کی انہوں نے تدبیر کرنا، انہوں نے تو یہ تدبیر کی تھی نا رات کو بھی قتل کر دیں گے۔ وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی تدبیر کی، ایک تدبیر کرنا، ہم نے تدبیر کی تھی کہ ہم صالح علیہ السلام کو اور اس کے ماننے والوں کو بچائیں گے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اس حال میں کہ وہ شعور نہیں رکھتے تھے، ان کو علم نہیں تھا کہ کوئی ان کے بھی ہے ساتھ دینے والا۔ فَانظُرْ، پس دیکھ کیف کان عاقبۃ مکرہم، دیکھ کے سوا انجام ان کے فراڈ کا، کیا انجام نکلا؟ انجام آخر یہ نکلا انا دمرناہم،
بے شک ہم نے ہلاک کر دیا ان کو و قومہم اور ان کی قوم کو اجمعین، سب کو برباد کر دیا۔ مسئلہ بھی اللہ نے سمجھا دیا کہ جو میرے نبی اور میرے نبی کے ماننے والوں کے خلاف غلط مشورے کریں گے، میں خود ان کا بدلہ لوں گا، ذلیل اور تباہ اور برباد کر دوں گا ان کے دشمنوں کو، لیکن اپنے ماننے والوں کے وال بھی ٹیڑھے نہیں ہونے دوں۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ، پس یہ گھر ہیں ان کے، خاویتاً ویران پڑے ہوئے ہیں، بما ظلموا، بسبب ان کے ظلم کے، جو انہوں نے ظلم کیا۔ ان فی ذلک، بے شک اس میں لآیۃ لقوم یعلمون، نشانیاں ہیں جاننے والی قوم کے لیے۔ اور مکہ والے دیکھو ان کے گھر ویران پڑے ہیں، اب کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر تم اسی طرح منکر بنو گے یا خلاف کرو گے تو یاد رکھو تمہارا حال بھی یہی ہوگا۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور نجات دیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور تھے وہ شرک سے بچتے ہیں، وَلُوطًا، اور لوگ قصہ راب لوط علیہ السلام کا، اذ قال لقومہ، جب کہا اپنی قوم کے لیے، دیکھو وہ رات کو مشورے کر رہے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے، تو معلوم ہوا عالم الغیب صرف اللہ۔ جب عالم الغیب صرف اللہ ہے، نہ صالح علیہ السلام کو پتہ نہ اس کے ماننے والوں کو، عالم الغیب صرف اللہ، تو برکت دہندہ بھی صرف اللہ۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِي لُوطًا، لوط علیہ السلام کو، اذ قال لقومہ، جب کہا اپنی قوم کے لیے، اتاتون الفاحشۃ، آتے ہو تم بے حیائی کو، وانتم تبصرون، حالانکہ تم دیکھتے بھی ہو جانتے بھی ہو، تم جانتے بھی ہو کہ یہ بہت بری فعل ہے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا۔ انکم، بے شک تم، یہ بیان ہے فاحشہ کا، بے انکم، آیا تم، لتاتون الرجال، تم آتے ہو مردوں کو، شہوتاً، شہوت سے، من دون النساء، سوائے عورتوں کے۔ یہ لونڈے باز سے نامراد لڑکے لڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں کرتے تھے، ان کے اندر یہ بیماری تھی لونڈے بازوں والی، اور عورتوں کے قریب بھی نہیں لگتے تھے۔ تو لونڈے باز جو ہیں اگر یہ دونوں رضا والے ہوں تو یہ فعل مفعول دونوں واجب القتل ہیں۔ بعض کہتے ہیں جو اسی بدفعلی کرتا ہو اس کو پہاڑ کے اوپر سے لے جاؤ اور وہاں سے پھینکو، اس کو پیچھے پتھر بھی ڈال دو تاکہ راستے آتے آتے اس کا رگڑا نکال دے، یا دیوار کے نیچے کھڑا کر کے جو لونڈے باز ہو دھکا دو دیوار کے اوپر تاکہ یہ بالکل تباہ اور برباد ہو جائے، کہ اس کی جو سزا ہے اللہ پاک نے دی تھی، ان کو پتھر والے دی تھی، باقیوں کو تو اور دیتا رہا لیکن ان کو پر پتھر بھی برسائے تھے۔ سمجھا دیا کہ جو اسے لونڈے باز ہوگا اس کی سزا پتھروں والی ہوگی۔ پہلے بستی کو ویسے اللہ نے الٹا دیا تھا آسمان تک لے کے جبرائیل امین، پھر اوپر سے اللہ نے پتھر بھی برسا دیے، تو یہ پتھروں کا لگنا ان کی یہ مزید جو سزا تھی ان کی لونڈے باز ہونے کی وجہ سے تھی۔ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم قومی جاہل ہو۔ فما کان جواب قومی، پس نہیں تھا قوم کے پاس کوئی جواب، الا مگر ان قالوا، کہنے لگا، اخرجو آل لوط، نکال دو تم آل لوط کو، من قریتکم، تم اپنی بستی سے، لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالو، بس یہ پاک صاف ستھرے ہیں، بس ہم رہیں گے۔ انہوں نے یہ کہا، انہم اناس یتطہرون، بے شک وہ لوگ ہیں بڑے پاک صاف ستھرے، یہ بڑے، یا یہ استعاذن کہہ رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں استعاذن کہ یہ بڑے پاک صاف ہے جی، بڑے پاک صاف ہے جی، بس ان کو بستی سے نکال دو۔ استہزان، یہ سب مذاق ہو رہے ہیں ان کے ساتھ۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، پر نجات دی ہم نے اس کو، وَآلَهُ، اور اس کی آل کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر اس کی بیوی بھی غرق ہونے والوں میں تھی، برباد ہونے والوں میں سے تھی، قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم نے اندازہ لگا دیا تھا اس کا، من الغابرین، پیچھے رہنے والوں میں سے، کیونکہ وہ بھی کافرہ تھی، اس لیے جب عذاب آیا تو لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ساتھ ماری گئی تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَطَرًا، اور برسائی ہم نے ان کے اوپر بارش پتھروں کی، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، پس بہت بری ہے بارش ڈرائے ہووں کی، جن کو ڈرایا گیا تو ان کے اوپر جو بارش برسی بہت بری ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دے میرا پیغمبر تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ہو
علی عباد الذین، ان بندوں کے اوپر جن کو چن لیا اللہ نے، اللہ خیر اما یشرکون، آیا یہ بہتر ہے یا جن کو، آیا اللہ بہتر ہے یا جن کو یہ شریک کرتے ہیں وہ بہتر ہے؟ اللہ بہتر ہے۔ امن خلق السماوات والارض، آیا کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وانزل لکم من السماء، اتارا تمہارے لیے آسمان سے مان پانی، فانبتنا بہ حدائق، اگائے اس کے ساتھ باغات ذات بہجت، بڑے بارونق، ما کان لکم، اور نہیں تھا تمہارے لیے، ان تم بتو شجرا، کہ اگاؤ تم ان درخت کو۔ اب بتاؤ ذرا زمین آسمان کو پیدا کرنے والا کون؟ بارش برسا کے باغات گھنے اگانے والا کون؟ درختوں کو پیدا کرنے والا کون؟ ذرا بتاؤ یہ پیدا کرنے والا الہ بہتر ہے یا جن کو وہ شریک کرتے ہیں وہ بہتر ہے؟ اللہ بہتر ہے، اللہ بہتر۔ الہ ما اللہ، آیا کوئی اور الہ ہے اللہ کے ساتھ؟ لا، کوئی الہ نہیں ہے، بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ قوم یہاں سے بڑھنے والی ہے۔ من جعل الارض، آیا کس نے بنایا زمین کو قرارن، ٹھہرنا، وجعل خلالا، اور بنایا اس کے ماں بین انہارا، نہریں، وجعل لا، اور بنایا ٹھہرائے لا اس میں رواسیا پہاڑ، وجعل بین البحرین، اور بنایا دو سمندروں کے ماں بین حاجزن، الہ مع اللہ، کیا کوئی اور الہ ہے اللہ کے ساتھ؟ نہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے۔ بتاؤ یہ سب کچھ کام کرنے والا جو اللہ ہے یہ بہتر ہے یا ان کے معبود بہتر ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے؟ ذرا سن کے بتاؤ۔ نہیں، صرف اللہ، اللہ ہی بہتر ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر وہ لا یعلمون نہیں جانتے۔ امن یجیب المضطر، آیا کون پہنچتا ہے بے بس کی پکار کو، اذا دعاہ، جب پکارتا ہے وہ اس کو، ویکشف السوء، اور کھول دیتا ہے اس کی تکلیف کو، ویجعلکم خلفاء الارض، اور بنایا تم کو زمین میں خلیفہ۔ ذرا بتاؤ وہ کون ہے جو بے بس کی پکار کو پہنچتا ہے، اس کی تکلیفیں دور کرتا ہے، تمہیں زمین میں نائب بنایا؟ بتاؤ وہ بہتر ہے یا جن کو یہ شریک کرتے ہیں یہ بہتر ہے؟ نہ، اللہ بہتر ہے۔ الہ ما اللہ، الہ ما اللہ ہے، آیا کوئی اور الہ ہے اللہ کے ساتھ؟ لا، اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، آیا کون رہنمائی کرتا ہے تمہاری خشکی کے اندھیروں میں، جنگل کے اندھیروں میں، والبحر سمندر کے ظلمات میں، ومن یرسل الریاح، اور کون بھیجتے ہوائیں، بشرم بین یدی رحمت، خوشخبری دینے والی اپنی رحمت سے پہلے۔ ذرا یہ بتاؤ تم جنگل کے اندر ہوتے ہو، دریا میں ہوتے ہو، یہ اندھیروں کے اندر تمہیں راستے دکھانے والا کون؟ اللہ۔ یہ ہوائیں بارش سے پہلے جو خوشخبری دیتی ہیں تمہیں، بتاؤ یہ خوشخبریاں دینے والا کون؟ یہ خوشخبریاں دلاتا ہے تمہیں؟ اللہ۔ بتاؤ اللہ بہتر ہے یا جن کو شریک کرتے ہیں وہ بہتر ہے؟ اللہ بہتر ہے۔ پھر جب اللہ بہتر ہے تو اللہ کے علاوہ اور کون الہ ہو سکتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اور کوئی الہ ہے اللہ کے ساتھ؟ لا، اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں۔ تعالی اللہ عما یشرکون، کرے گا ان کو۔ آیا پہلی دفعہ مخلوق کو کس نے پیدا کیا؟ پھر دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، کون رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے بارش بسا کے، وَالْأَرْضِ، اور زمین سے نباتات نکال کے؟ اللہ۔ تو ذرا بتاؤ اب اللہ بہتر ہے یا جن کو وہ شریک کرتے ہیں؟ اللہ بہتر ہے۔ تو اب ذرا بتاؤ جب دینے والا اللہ، تو الہ مع اللہ، کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ نہیں، اللہ کے ساتھ اور کوئی نہیں۔ قل ہاتو برہانکم، آپ فرما دیں لے آؤ کوئی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر دعوی شرک کے اندر تم سچے ہو کہ اللہ کے علاوہ اور بھی الہ ہیں تو کوئی دلیل لے آؤ۔ اگر کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر مان جاؤ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ قل فرما دے میرا پیغمبر، لا یعلم من فی السماوات والارض، نہیں جانتا کوئی جو آسمانوں میں اور زمین میں، الغیب، غیب کو، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔
اللہ کے سوا کوئی نہیں زمین آسمان کے غیب کو جاننے والا، صرف اللہ ہی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مویا۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور جن کو وہ پکارتے ہیں وہ شعور نہیں رکھتے، ایان یبعثون، کب اٹھائے جائیں گے قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ اور جن کو یہ پکار ہیں بزرگوں کو، ان کو تو اتنا پتہ ہی نہیں ہے ہم قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ جن کو اپنا علم بھی نہیں ہے اٹھائے جانے کا، وہ تمہاری مشکلیں کیسے حل کریں گے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، ساکت ہو گیا علم ان کا، بلکہ ساکت ہو گیا، ختم ہو گیا علم ان کا، فی الآخرات، آخرت کے بارے میں، بل ہم فی شک، بل ہم کہ ہم فی شک منا، کہ وہ شک میں ہے اس سے، بالم بلکہ نہیں، منا اسے امون، اندھے پڑے ہوئے ہیں، مور جبریت لگ چکے ہیں، اندھے ہونے والے ہیں، شک میں نہیں ہیں۔ قال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں، یا سے شکوہ ہے، سورت کا حصہ ثانی بھی شروع ہو رہا ہے دوسرا، کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں، اذا کنا ترابا، ہے جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، وآباؤنا، اور ہمارے باپ دادے بھی، انا لمخرجون، آیا بے شک ہم دوبارہ نکالے جائیں گے قبروں سے زندہ کر کے۔ اللہ نے شک، دیکھو ان بے وقوف کی، پھر بھی نہیں سمجھتے، میں پہلی دفعہ ان کو پیدا کر سکتا ہوں تو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں جب مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ہم بھی، ہمارے باپ دادا بھی۔ لقد وعدنا، تحقیق وعدہ دیا ہم کو، وعدہ دیا گیا ہم کو، ہاذا، یہ کوئی آج کے وعدے نہیں ہیں، پہلے بھی ہمیں ایسے وعدے دیے جاتے ہیں، نانو، ہم کو، وآباؤنا، اور ہمارے باپ دادا کو، من قبلو، پہلے سے، ان ہاذا، نہیں ہے یہ، الا اساطیر الاولین، مگر پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں، یہ تو کب سے بات چلی آ رہی، تم زندہ ہو گئے، باپ دادا زندہ ہو گئے، یہ صرف ہم کو وعدے نہیں ہیں، یہ پہلے سے باتیں آ رہی ہیں، اصل یہ قصے کہانیاں ہیں اور کوئی بات نہیں ہے۔ کل تخفیف دنیاوی، کولا فرما دے میرا پیغمبر، تسیرو فی الارض، چلو زمین میں، فانظرو، پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسا ہوا انجام جھٹلا مجرم لوگوں کا، ولا تحزن علیہم، اور نہ آپ غم کھائیں ان کے اوپر، ولا تکن فی ضیق، اور نہ آپ ہوں تنگی میں، مما یمکرون، جو کچھ وہ مکر کرتے ہیں، جو کچھ وہ تدبیریں کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، یہ سب کام انبیاء سابقہ کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ وَيَقُولُونَ، شکوہ کہتے ہیں، شکوہ کہتے ہیں، وہ متى هذا الوعد، کب ہے یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، قیامت کب آئے گی، یا عذاب والا کا وعدہ کب ہے، کل جواب دے، عسا، امید ہے، عسا بمانا یقین بھی ہے، یقین ہے کہ یکون رادف لکم، لگنے والا ہے تمہارے لیے، لگنے والا ہے تمہارے لیے، یعنی قریب ہے، بعض اللہ بعض وہ تستعجلون، جو تم جلدی کرتے ہو، وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک رب تیرا، لذو فضل، صاحب فضیلت والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولیکن اکثرهم، لیکن اکثر وہ لا یشکرون، شکر نہیں کرتے، وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک رب تیرا، لَيَعْلَمُ، وہ جانتا ہے، ما تُكِنُّ صُدُورُهُم، جو کچھ ان کے سینوں میں ہے، وما یعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، وما من غائبۃ فی السماء والارض، نہیں ہے کوئی چیز غیب آسمانوں میں اور زمین میں، الا فی کتاب مبین، مگر اللہ کے علم میں ضرور ہے، جو کوئی زمین آسمان میں چھپی کوئی چیز ہے بھی صحیح تو اللہ کے علم میں ضرور ہے، یہ غیب صرف انسانوں کے بنسبت ہے، جنوں کی، ملائکہ کے، اللہ کے ہاں کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ ان ھذا، یہ ترغیب الی القرآن ہے، ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یقص علی بنی اسرائیل، بیان کیا گیا بنی اسرائیل پر، اکثر الذی وہ جو ہم فیہ، وہ اس میں یختلفون، اختلاف کرتے ہیں، یہ قرآن بیان کرے گا بنی اسرائیل پر اکثر، یہ قرآن اکثر وہ باتیں بیان کرے گا بنی اسرائیل کی جس میں بنی اسرائیل اختلاف کرتے تھے۔ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یقص، بیان کرے گا، والا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، اکثر الذی، اکثر زیادہ، الذی وہ، ہم فی یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرنے والے تھے، وَإِنَّهُ لَهُدًى، بے شک وہ ہدایت ہے باعتبار طاعت کے، وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے، ان ربک، بے شک رب آپ کا، یقضی بینہم، فیصلہ کرے گا ان کے مابین، بے حکم ہی، اپنے حکم کے ساتھ، قیامت کے دن،
وہو العزیز، وہی اللہ زبردست علیم جاننے والا ہے۔ فتوکل علی اللہ، یہ تسلی بھی ہے اور مشرکین کو زجر بھی ہے۔ فتوکل علی اللہ، پس بھروسہ کریں آپ اللہ پر، انک بے شک آپ علی الحق المبین، سراپا حق پا رہے ہیں، بالکل آپ نرائے حق کے اوپر ہے، واضح حق پا رہے ہیں۔ انکا بے شک آپ لا تسمع الموتى، نہیں سنا سکتے مردوں کو، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہیں تو سنا سکتا بہرے کو اپنی پکار، اذا ولوا مدبرین، جب خصوصاً وہ پشت دے کر جا رہے ہوں، چلے جائیں وہ پیٹ دے کر۔ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، بے شک لا تسمع الموتى، نہیں سنا سکتا تو موتى مردوں کو۔ تو آپ کیا چیز نہیں سنا سکتا؟ یہ لا تسمع، یہ متعدی بفعل دو میں، یہ متعدی بمفعول دو، یہ متعدی ہوتا ہے دو مفعولوں کو چاہتا ہے۔ ایک تو اس تسمع کا مفعول ہے موتا، نہیں سنا سکتا تو مردوں کو۔ اب دوسرا مفعول یہاں اللہ نے حذف کر دیا، تو دوسرا مفعول کیوں حذف کر دیا؟ یہ کہ کلام عرب کے اندر یہ قانون ہے کہ جب مفعول حذف کیا جائے تو تعمیم پیدا کی جاتی ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ تو نہیں سنا سکتا مردے کو، کیا چیز نہیں سنا سکتا؟ دوسرا مفعول ہے شیء، کچھ بھی نہیں سنا سکتا۔ انک لا تسمع الموتى، بے شک تو نہیں سنا سکتا موتا، کیا مردے کو نہیں سنا سکتا؟ آگے لفظ موصوف ہے شیء، مفعول ثانی، تو مردہ کو کچھ بھی نہیں سنا سکتا۔ ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہیں تو سنا سکتا بہرے کو کیا؟ دعا پکار۔ تو یہاں تسمع کے دو مفعول مذکور ہیں، ایک صم مفعول اول ہے، دوسرا دعا۔ بہرے کو تو دعا نہیں سنا سکتا اپنی آواز، خصوصاً اذا ولوا مدبرین، جب پھر جائے وہ پشت دے کر۔ تو یہ قرآن کی نص قطعی ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ میرا پیغمبر، یہ تو مشرک پکارنے والے ہیں نا مردوں کو، یہ تو مشرک پکار رہے ہیں۔ آپ خاتم النبیین ضرور ہیں، سارے پیغمبروں کے سردار ضرور ہیں، لیکن میرا پیغمبر آپ بھی کہے نا کہ میں مردوں کو سناؤں، تو میں کہتا ہوں میرا پیغمبر آپ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ بات ہی ختم، صاف۔ کیسے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے؟ جیسے میرا پیغمبر آپ بہرے کو، جو بہرا ہو کانوں سے، وہ بہرا جا رہا ہو اور پیچھے کوئی آواز لگانے والا لگاتا رہے، او فلاں فلاں فلاں، لیکن وہ اس کی آواز نہیں سنتا، اس طرح آپ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ کافروں کو تشبیہ دی گئی مردوں کے ساتھ، جس طرح مردے نہیں سنتے ایسے کافر بھی۔ اور کافر پہلے میں بیان کر چکا تھا حوامیم سبا کے اندر کہ دو قسم کے تھے، ایک وہ تھے سرے سے قرآن سنتے ہی نہیں تھے، الٹا دوسروں کو بھی منع کرتے تھے، اور ایک وہ تھے جو سنتے تھے لیکن نفع نہیں اٹھاتے تھے۔ یہاں ہے جس طرح مردہ بالکل سنتا ہی نہیں، اسی طرح کافر بھی قرآن سنتے نہیں۔ کہتے ہیں بادشاہ یا نفی اسماع کی ہے، سماع کی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی سنانے کی نفی ہے، سننے کی نہیں، سنانے کی نفی ہے، سننے کی نہیں۔ یعنی میرا پیغمبر آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، سنتے ہیں، یہ ہے۔ سماع کی نفی ہے یا اسماع کی نفی ہے، سماع کی نفی نہیں۔ یعنی سنانے کی نفی ہے، سننے کی نفی نہیں۔ یعنی سنتے ہیں، نفع نہیں اٹھاتے۔ آپ دیکھو، اچھا اگر یہ بات ہے اسماع کی نفی ہے، سماع کی نہیں، یعنی سنانے کی نفی ہے، سننے کی نہیں، تو پھر آگے کیا بنے گا؟ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، نہیں تو سنا سکتا بہرے کو اپنی پکار۔ تو پھر یہاں کیا کہیں گے ہم کہ یہاں ہم بہرے کو نہیں سنا سکتے، سنتا ہے؟ ہم بہرے کو نہیں سنا سکتے، سنتا ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے بہرا بالکل پکار سنتا ہی نہیں۔ اللہ کو پتہ تھا کہ ایسے بھی لوگ آئیں گے جو قرآن کی آیت کے اندر
تحریف کریں گے، کہیں گے بادشاہ سنانے کی نفی ہے، سننے کی نفی نہیں، تو آگے اللہ نے پھر گرفت کر دیا، پھر بیرے کے بارے میں کیا کہو گے کہ یا ہم نہیں سنا سکتے، وہ سنتا ہے، جیسے بیرا سنتا ہی نہیں اسی طرح مردہ بھی سنتا نہیں۔ دوسری بات ہے، نبی علیہ السلام تو اے سنانے تھے، پھر سنانے کی نفی ہے، سننے کی نفی نہیں ہے، تو پھر نبی علیہ السلام کمزوری تو نبی علیہ السلام کے اندر آئی، مردے کے اندر تو نہ آئی، مردہ تو ویسے کبھی پڑا ہے، وہ تو سنتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتے، بالکل آیت کا معنی ہی بگڑ گیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو نفی سما کی ہے، اسما کی، وہ سما کو بھی لازم ہے، جو اسما کی نفی ہے وہ سما کو بھی لازم ہے، یعنی آپ نہیں سنا سکتے، کیوں نہیں سنا سکتے؟ آپ تو سنانے کے لیے، اس لیے کہ وہ سنتے نہیں، وہ سنتے ہی نہیں ہیں، اس لیے آپ نہیں سنا سکتے۔ تو یہاں اسما کی نفی لی جائے تو سما کی نفی بھی لازم ہے، جس طرح آپ سنا نہیں سکتے، کیوں نہیں سنا سکتے؟ اس لیے کہ آگے سنتے نہیں ہیں، لہذا مردے بالکل سنتے ہی نہیں ہیں۔ اور چوتھا، لا تسمعوا، فعل پر نفی جب داخل ہو تو جن سے فعل کی نفی ہوا کرتی ہے، بالکل ہی کوئی چیز نہیں سنتے، الموتا، یہ الف لام ورب لام، کوئی چیز، کوئی مردہ نہیں سنتا، سب مردے نہیں سنتے۔ الموتا کے اوپر جو الف لام ورب لام، یہ بتا رہا ہے کہ کوئی مردہ کچھ بھی نہیں سنتا، سب مردے نہیں سنتے۔ اب جس کے اوپر موت آ جائے وہ مردے کا فرد بن جائے گا، اور لہذا جس کے اوپر بھی موت آتی جائے گی وہ نہیں سنے گا، دنیا والے کلام سلام۔ اس لیے پیغمبر کے اوپر بھی موت آ گئی، وہ بھی الموتا کا فرد بن گیا، لہذا چاہے نبی ہو یا غیر نبی ہو، لہذا جو بھی موت کا فرد بنے گا موتا کا، وہی اس حکم میں داخل ہو جائے گا، چاہے نبی ہو یا غیر نبی، کوئی بھی نہیں سنتا، نہ کلام سنتا ہے نہ سلام سنتا ہے۔ باقی مزید انشاءاللہ تشریح آگے کریں گے، انشاءاللہ آگے جا کر آئیں گی آیتیں۔ لا انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہیں سنا سکتے آپ بیرے کو پکار، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پھر جائے پشت دے کر پھرنے والے ہوں، ما انتا، اور نہیں ہے تو بہادل امی، رستہ دکھانے والا اندھے کو، ان ضلالتہم، اس کی گمراہی سے، جو اندھا ہے توحید سے آپ اس کو گمراہی سے نہیں بچا سکتے۔ ان تسمعوا، نہیں تو سنا سکتا میرا پیغمبر، الا من یؤمن بآیاتنا، مگر جو ایمان رکھتا ہو ہماری آیت کے ساتھ، جس کا عقیدہ صحیح ہو وہی تیری بات سنے گا، لہذا جو عقیدے کے بد ہیں مشرک، وہ آپ کی بات نہیں سنتے، جس طرح مردے نہیں سنتے۔ اور قرآن کے دروازے ہے، قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ الٹا دوسروں کو بھی منع کرتے تھے۔ بے آیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، فہم مسلمون، پس وہ فرما بردار ہونے والے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب واقع ہوگی بات، یہ وعدہ، کون سا وعدہ؟ قیامت والا۔ لہذا یہ جو قرآن کے خلاف نظریہ ہے، مردے سنتے ہیں دیکھتے ہیں، چاہے نبی ہو یا غیر نبی، کسی کے بارے یہ نظریہ رکھنا کہ وہ سنتے دیکھتے ہیں، یہ سراسر قرآن کے خلاف ہے۔ جو عادتاً بالکل مردوں کے سننے کا قائل ہے، چاہے کوئی نبی کا قائل ہو یا غیر نبی کا، بالکل اس کا نظریہ قرآن کے خلاف ہے اور اسلام سے خارج ہے، بالکل ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے، چاہے عادتاً ہو یا جو عادتاً قائل ہے مردوں کے سما کا، بالکل وہ قرآن کا منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ نہ اس کے ساتھ جنازہ اس کا پڑھنا جائز ہے، نہ رشتے جائز ہے، نہ سلام جائز ہے، نہ اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے، اور نہ دعا سلام اس کے ساتھ جائز ہے، کچھ بھی ان کے ساتھ جائز نہیں ہے۔
جب واقع ہوگی بات، کون سی بات؟ قیامت والا جو وعدہ ہے ان کے اوپر، تو اخرجنا لہم نکالیں گے ہم واسطے ان کے دابۃ من الارض، ایک جانور زمین سے، تو کلمہم کلام کرے گا ان سے، ان الناس بے شک لوگ کانو تھے بے آیاتنا ہماری آیت کے ساتھ لا یوقنون نہیں یقین رکھتے تھے۔ جب قیامت کا وقت آئے گا ایک ہم جانور نکالیں گے زمین سے جو کلام کرے گا لوگوں سے اور ان کو بتائے گا کہ لوگوں یہ قیامت آنے والی ہے یہ بالکل حق ہے جس کا تم یقین نہیں رکھتے اور توحید سچ ہے۔ وہ جانور اس کی تو کافی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ 60 ہاتھ لمبائی ہوگی اس کی، اور اس کا جو سر ہوگا بیل کی طرح ہوگا، آنکھیں خنزیر کی طرح ہوں گی، کان ہاتھی کی طرح ہوں گے، اس کے پاؤں جو ہوں گے وہ اونٹ کی طرح ہوں گے، اور اس کے جو سینگ ہوں گے 12 سنگے کی طرح ہوں گے، اس کی جو گردن ہوگی شتر مرغ کی طرح ہوگی۔ لیکن یہ سب باتیں ہیں، یہ عام ہی جانور ہے، کیونکہ کئی جانور ہیں جب اللہ پاک صرف توحید سمجھانے کے لیے کہ دیکھو جانور بھی مان چکے ہیں توحید برحق ہے، یاد دلانے کے لیے یہ بلواتا ہے تاکہ یہ لوگ جان لے کہ جانور بھی کہیں گے کہ لوگوں مسئلہ توحید سچ اور قیامت ضرور آنی ہے، لیکن تم بندے ہو کہ اتنے ہٹھ اور دھرمی بن چکے ہو۔ جیسے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ نے گو کو بلوایا تھا سامنے، وہ گو بولنے لگ گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دی تھی، اسی طرح جانور بھی شہادت دیں گے کہ واقعی قیامت حق ہے اور مسئلہ جو توحید حق تھا وہ بھی برحق ہے، اور حقیقت میں برکت دہندہ بھی صرف اللہ کی ذات تھی اور کوئی نہیں۔ تو یہ عام جانور مراد ہے۔ حسین علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، باقی فرماتے ہیں کہ یہ خاص قسم کا ایک جانور ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ خاص قسم کی اس طرح کی صفتیں ذکر کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت سے فوجاً ایک فوج، مِمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو، فَهُمْ يُوزَعُونَ اور وہ بند کیے جائیں گے۔ ہر امت سے ہم ایک فوج جمع کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے اور ہم ان کو بند کر دیں گے۔ حتیٰ یہاں تک اذا جاؤ جب آئے گا وہ کالا کہے گا اکذبتم بآیاتی آیا تم نے جھٹلایا میری آیتوں کو، ولم تحیطوا جب آئیں گے وہ موقف حساب کو آئیں گے نا، اس کے وقت اللہ کہے گا تم نے جھٹلایا تھا میری آیتوں کو اور تم نہیں یہاں تک کیے گئے ساتھ اس کے علم کا، اما ذا کنتم تعملون یا تم جانتے ہو، ووقع القول علیہم واقع ہوگا ان کے اوپر قول عذاب والا، بما ظلموا بسبب اس کے جو انہوں نے ظلم کیا، فہم لا ینطقون پس وہ بول نہیں سکیں گے، یعنی کوئی جواب نہیں دے سکے گے۔ الم یروا آیا دیکھتے نہیں ہیں انا جعلنا اللیل بے شک بنایا ہم نے رات کو، لیسکنوا فیہ تاکہ سکون حاصل کریں وہ اس میں، والنہار اور دن کو مبصرا دیکھنے کے لیے، ان فی ذلک لآیۃ بے شک اس میں نشانی ہے لقوم یؤمنون یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ ویوم ینفخ فی الصور جس دن پھونک مار دیا جائے گا سور میں، ففزع من فی السماوات بگھبرا کر مر جائیں گے جو کچھ آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض جو کچھ زمین میں، الا من شاء اللہ مگر جسے چاہے گا اللہ۔ یوم ینفخ یہ نفخ اولا مراد ہے، یہ نفخ اولا مراد، جب نفخ اولا لگے گا جو لوگ زندہ ہوں گے وہ مر جائیں گے اور جو روحیں ہوں گی وہ بیہوش ہو جائیں گی۔ باقی اللہ من شاء جسے اللہ چاہے وہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، ان کو اللہ بچا لے گا، باقی جو زندہ ہوگی ہر چیز مر جائے گی، جو پہلے لوگ مر چکے ہیں ان کی جو روحیں ہیں وہ بیہوش ہو جائیں گی۔ وَكُلٌّ أَتَوْا دَاخِرِينَ سارے کے سارے آئیں گے اس کے پاس عاجزی کرنے والے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ اچھا کہتے ہیں یہ پہاڑوں کا کیا بنے گا، اتنے جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، وَتَرَى الْجِبَالَ اور تو دیکھے گا پہاڑوں کو،
تو دیکھتا ہے پہاڑوں کو تحسبها جامدتان، تو گمان کرتا ہے یہ ہمیشہ کے تو گمان کرتا ہے یہ ہمیشہ پختہ رہنے والے ہیں، بھائی یا تمرو، حالانکہ وہ اڑیں گے مر صحاب، جیسا اڑتے ہیں بادل، اس بادلوں کی طرح اڑیں گے۔ سنا اللہ، کاریگری اللہ کی، الذی وہ جو اتقان کل شیء، ٹھیک بنایا ہے ہر چیز کو اس کے حال کے مناسب، انہو بے شک وہ اللہ خبیر، خبر رکھنے والا ہے، بما تفعلون، جو کوئی تم کرتے ہو، من جا بالحسنات، جو آیا ساتھ نیکیاں لے کے، فلہو خیر منہا، پس اس کے لیے بھلائی ہوگی ان نیکیوں سے، وہم من فزع یومئذ آمنون، پس وہ شخص من فزع یومئذ آمنون، جس نے تعظیم کی، آمنون امن سے ہوں گے وہ، جس نے جلدی کی اس دن، آمنون امن سے ہوں گے۔ ومن جا بالسیئات، جو آیا ساتھ برائی کے یعنی شرک لے کر آیا، فکبت وجوہہم فی النار، پس اوندے چہرے ڈال دیے جائیں گے، وہ اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے، فی النار آگ میں، حل تجزون، نہیں، یہ تذلیل مجرمین ہے، نہیں تم بدلا دیے جاؤ گے، الا ما کنتم تعملون، مگر جو تم عمل کرتے رہے۔ انما امرت، بے شک میں حکم کیا گیا ہوں، ان اعبد ربی، کہ میں عبادت کروں اپنے رب کی، ھذہ البلد، جو اس شہر کا رب ہے، مکہ مکرمہ کا، الذی حرم، جس نے اس کو احترام والا بنایا، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز اسی کے لیے، وَأُمِرْتُ، اور میں حکم دیا گیا ہوں، أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ ہوں میں فرما بردار ہوں میں سے، عقیدتاً بھی و عملاً بھی، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، کہ میں پڑھوں قرآن کو، فَمَنِ اهْتَدَىٰ، پس جو کوئی ہدایت حاصل کرے گا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، بے شک اس کی ہدایت اس کے اپنے لیے ہوگی، وَمَنْ ضَلَّ، جو کوئی گمراہ ہو گیا، فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذَرِينَ، بے کل کہہ دے بے شک میں تو اس کو ڈرانے والا ہوں، قُلِ الْحَمْدُ، کہہ دے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، ان قریب دکھائے گا وہ تم کو اپنی آیتیں، فَتَعْرِفُونَ، پس تم پہچان لو گے اس کو، وَمَا رَبُّكَ، اور نہیں ہے رب تیرا بغافل، بے خبر، اما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم، تلک آیت الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ طاسیم، واللہ اعلم بمرادہ، سورۃ القصص مکیہ، تلک آیت الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب، مبین، جو بالکل واضح ہے، نتلو علیکا، ہم پڑھتے ہیں علیکا تجھ پر، من نبأ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی خبریں، و فرعون، اور فرعون کے بالحق کے ٹھیک ٹھیک، لقوم یؤمنون، یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ اس سورۃ قصص کا سورۃ نمل کے ساتھ ربط اسمی، سورۃ نمل تک مسئلہ توحید اور دعویٰ تبارک اللہ ذی، یہ کہ برکت دہندہ صرف اللہ ہے، دلائل عقلی نقلی وحی کے ذریعے واضح ہو چکا ہے۔ یہاں تک اللہ نے سورۃ نمل میں فرمایا تھا کہ یہ چونٹی بھی اس بات سے گواہی دیتی ہے اور اس کی بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب دان نہیں، لہذا اللہ کے سوا جب غیب دان کوئی نہیں تو اللہ کے سوا برکات دہندہ بھی کوئی نہیں، برکات دہندہ بھی وہی اللہ۔ اس مسئلے کی وجہ سے آپ پر تکلیفیں آئیں گی، اس مسئلے کی وجہ سے آپ پر تکلیفیں آئیں گی، جس طرح
موسیٰ علیہ السلام کے اوپر میرا پیغمبر تکلیفیں آئی تھی سورۃ قصص میں، آپ بھی اس طرح صبر کرنا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا تھا۔ اس مسئلے کی خاطر برداشت کرنا پڑے گا کہ عالم الغیب یہاں پیغمبروں کے واقع ہیں، اور سب سے یہی بات آیا جائے گا کہ عالم الغیب متصرف الامور، مختار کل، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ۔ اور اس مسئلہ توحید کی خاطر جتنی بھی تکلیفیں آئیں ان پیغمبروں نے برداشت کی، تو میرا پیغمبر آپ بھی انہی کی طرح مسئلہ توحید بیان کریں، اور آپ کے اوپر بھی تکلیفیں آئیں گی، لوگ آپ کو ستائیں گے، ایذائیں دیں گے، لیکن میرا پیغمبر ذرا آپ بھی تسلی رکھنا، انشاءاللہ وقت آئے گا آپ کے پاؤں چومے گی آپ کی یہ لوگ، ذرا آپ بھی مسئلے کو وضاحت سے بیان کرتے جائیں، عذاب تکلیفوں کی پریشانی نہ کریں، ان کی طرف دھیان نہ دیں، مسئلے کو ڈٹ کر بیان کریں، صبر کریں، انشاءاللہ کامیابی آپ کی ہوگی۔ باقی سورۃ قصص کے اندر موسیٰ علیہ السلام سے نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد زیادہ تر واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے تفصیلاً، تو اس لیے یہ تکلیفیں آئی ہیں میرے پیغمبر اس کے اوپر بھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بھی صبر سے کام لیا، آپ بھی صبر سے کام لیں۔ اور بھی کافی بھی زجریں، یہ چیزیں ہر چیز آئیں گی۔ طاسین میم تلک آیت الکتاب المبین، یہ آیتیں کتاب واضح کی، نتلو علیک ہم پڑھتے ہیں تیرے اوپر، یہ جمالی قصہ ہے، علیک تجھ پر من نبع موسیٰ و فرعون، اور فرعون کی خبر سے، بالحق کے ٹھیک ٹھیک، لقوم یؤمنون، یقین رکھنے والی قوم کے لیے، ان فرعون، بے شک فرعون، علا فی الارض، سرغنہ بنا ہوا تھا زمین میں، چڑھا ہوا زمین میں، وجعل اعلیٰ، اور بنایا اس نے اعلیٰ اس کی آل کو شیعاً، کئی جماعتیں، کئی قسمیں بنایا تھا انہوں نے، کئی قسموں میں تقسیم کر رہا تھا، کئی قسموں میں تقسیم کر کے پھر اس نے کیا کیا تھا، سبتیوں کو ذلیل کیا تھا، جو بنی اسرائیل تھے وہ سبتی، اور جو قبطی تھے یہ فرعون کی قوم تھی، ان کو بڑی عزت دے رکھی تھی اس نے۔ یہ کیوں یہ ٹکڑے ٹکڑے اس نے سب کو کیا تھا، جماعتوں کو آپس میں فرعون نے لڑا دیا تھا، صرف اس لیے فرعون نے آپس میں لڑایا تھا ان کو، تاکہ یہ آپس میں لڑتے رہیں گے تو میری سلطنت کی طرف توجہ بھی نہیں کریں گے، یہ اس لیے آپس میں لڑتے رہیں، بس یہ آپس میں لڑتے رہیں گے تو میں امن سے رہوں گا، جیسے آج کل ہے۔ تو یہ سب اس لیے کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا وقت تھا، اس وقت بھی فرعون نے حکم جاری کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو ذبح کر دو۔ کہتے ہیں 90,000 بچہ اس نے قتل کرایا تھا فرعون نے۔ آیا یہ کیوں قتل کرایا تھا، کس لیے اس نے قتل کروایا تھا یہ 90,000 بچہ؟ کہتے ہیں اس کو خبر دی تھی، بعد نے کہا نجومی، ان لوگوں نے خبر دی تھی کہ ایک موسیٰ نامی آئے گا پیغمبر جو تیری سلطنت کو الٹا دے گا۔ اس نے خواب دیکھا تھا، بھئی آگ نکلی ہے اسی بیت اللہ کی طرف، ایک وہ ہے جو ہمارے آئی ہے ہماری طرف، ہمارے مکانوں کو جلا دیا ہے، لیکن بنی اسرائیل کے مکان صحیح سلامت رہ گئے ہیں۔ تو جب اس نے پوچھی تعبیر، انہوں نے کہا ہے کہ ایک یہاں کوئی پیدا ہونے والا ہے جو آئے گا تمہیں سب کو ختم کرے گا، سلطنت کو، صرف بنی اسرائیل ہی رہ جائیں گے، تو اس لیے اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروایا تھا۔ لیکن یہ بات اتنی قابل نہیں ہے، زیادہ بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو صحیفہ تھا اس کے اندر یہ تذکرہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ اس طرح آئے گا موسیٰ علیہ السلام، اور اس وقت بادشاہ جو فرعون ہوگا اس کی سلطنت کو الٹا دے گا، اور یہ وہی پیشن گوئی دے کے گئے تھے۔ تب اس نے حکم جاری کر دیا تھا کہ جو بھی بنی اسرائیل سے بچہ پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے، یہ وہی ہے۔ بنا دیا اس کی آل کو ٹکڑے ٹوڑے، یستضعف طائفۃ منہم، کمزور کر دیا
کمزور کر دیا ایک طائفے کو ان میں سے یعنی بنی اسرائیل کو، یذبح ابناءہم ذبح کر دیا، ذبح کرتے تھے ان کے بیٹوں کو، ویستحیی نساءہم اور زندہ چھوڑ دیتے تھے ان کی عورتوں کو، انہ کان من المفسدین بے شک تھا وہ فساد کرنے والوں میں سے، وَنُرِيدُ اور ہم نے ارادہ کیا نمنا علی الذین استضعفوا ہم نے ارادہ کیا کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور کیے گئے فی الارض زمین میں، ہم نے ارادہ کیا کہ ہم کمزور والوں کا ساتھ دیں، ان کے اوپر احسان کریں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً اور بنائیں ہم ان کو امام، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور بنائیں ہم ان کو وارث یعنی ملک ہم انہی کو دیں، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اور ٹھکانہ دیا ہم نے واسطے ان کے فی الارض زمین، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ اور دکھائیں ہم فرعون کو، حامان کو، وَجُنُودَهُمْ اور دونوں کے لشکروں کو منہم ان سے، مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ جس سے وہ ڈرتے رہتے تھے، تاکہ ان کو دکھائیں جس سے یہ ڈرتے رہتے تھے کہ کیسے ڈرتے تھے آج کیا تمہارے ساتھ بن رہا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ اور الہام کیا ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں، یہ وحی نہیں ہے کیونکہ عورت کوئی نبی بن کے نہیں ہے، یا جیسے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی یعنی الہام کیا، اسے موسیٰ کی ماں کے دل میں بھی ہم نے الہام کیا کہ یہ جب آپ محسوس کریں، اس وقت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جب یہ بچے قتل کیے جا رہے تھے بنی اسرائیل کے، تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی، جب تو اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہے، جب تو محسوس کرے کہ اب لوگوں شک پڑ رہا ہے ان کو، تو پھر تو کیا کرنا، اس کو صندوق میں ڈال کے دودھ پلا کے صندوق میں ڈال کے بیٹی کے سر کے اوپر رکھوا لینا اور اس کو دریا میں ڈال دینا، اور یہ آگے جا کر میرا اور اس کا جو دشمن ہے وہ اٹھا لے گا، اور پھر میری ذمہ داری ہو گئی کہ میں آپ کو یہ بچہ واپس کر دوں گا، آپ تو بچہ دے رہی ہے لیکن جب میں واپس کر دوں گا تو یہ رسول بھی ساتھ ہوگا۔ آخر یہی کیا، دودھ پلاتی رہی موسیٰ علیہ السلام کی ماں موسیٰ کو، کہتے ہیں 3 ماہ تک دودھ پلایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے، جب شک پڑنے لگ گیا اس ٹائم شرطے پھرتے رہتے تھے، اور دئیاں بھی گھر گھر تلاشی لیتی تھی بنی اسرائیل کے، جب شک پڑ گیا نیڑے آ گئے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا اور صندوق میں بند کر کے بیٹی کے سر کے اوپر رکھا، موسیٰ کی بہن اس نے جا کر دریا میں لڑا دیا اس کو، یہ وہاں صندوق لے گیا اللہ جہاں فرعون اور بی بی آسیہ سیر کر رہی تھی، جب وہاں پہنچا تو انہوں نے صندوق دیکھا، پھر نکلوایا، جب نکالا کھولا تو خوبصورت بچہ تھا، وہ پیچھے تفصیل پہلے بھی گزر چکی ہے، اللہ کہتا ہے ہم نے محبت ڈال دی تھی موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے اوپر، اس وقت جب دیکھا بی بی آسیہ نے کہا کہ یہ تو ہم بیٹا بنا لیتے ہیں، ہمارا ہے نہیں، بیٹا بنا لیتے ہیں یہ ہمیں نفع دے گا، فرعون کہتا تھا نہیں قتل کرتا ہوں، کہا تو نے کہ پہلے کو تھوڑے قتل کیے اتنے قتل کر دیا، اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، پھر چلو ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دئیاں بلائی کہ دودھ پلائے، ہر قسم کی دئی مہارت رکھنے والی آئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام ان کی چھاتی کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، دوسری طرف منہ پھیر دیتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ یہ بات کام دیکھ رہی تھی، جب وہ دیکھتی پھر آخر پر دیکھا کہ بھائی تو دودھ نہیں پی رہا، پھر کہتے اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ایک گھر بتاتی ہوں، وہ بڑی مہر ہے دئی، وہ جس قسم کا بھی بچہ ہو اس کو اپنی طرح مانوس کر لیتی ہے، انہوں نے کہا بچی تو دیکھ تو رہی ہے، لے آ وہ کون ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف دوڑی جو اس کی بھی ماں تھی، اس کو آ کے بتایا کہ تیرا بیٹا اس طرح دودھ نہیں پیتا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں گئی، بعض کہتے ہیں وہ نہیں جاتی تھی اور وہ کہتی تھی یہاں اللہ لے کر آئے گا، پھر وہ گئی، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے گود میں آئے تو فوراً ماں کا دودھ پینے لگ گیا، وہاں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا بھی خرچہ فرعون بھرتا تھا، موسیٰ کا خرچہ بھی پورا گھرانہ اللہ وہاں سے کھلاتا رہا، اللہ نے سمجھا دیا جب میں آؤں دین کا کام لینے تو کافروں سے بھی لے لیتا ہوں، ان کے گھر بھی موسیٰ پلوا سکتا ہوں۔ جب یہ پلتا رہا پلتا موسیٰ جوان ہو گیا، مکھن سی ہر چیز کھاتا رہا، جب کھاتا کھاتا بڑا ہو گیا، ایک دن گھر سے باہر نکلا، 2 لڑ رہے تھے، اس کا تذکرہ بھی یہاں آگے کر لیتے ہیں، فٹ ہوتا جائے گا،
جب وہ دیکھا ایک فرعونی تھا قبطی اور ایک سبتی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا سبتی تھا، اس نے کہا موسیٰ میری امداد کر یار۔ موسیٰ علیہ السلام آ کے سمجھایا، لیکن وہ قبطی تھوڑا غصے ہونے لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کے غصہ لگایا نا، ایک بس لگنا ہی تھا گرز، جو وہ وہاں سے دوسرا سانپ اس کا نہیں نکلا، وہاں مر گیا۔ جو لڑ رہا تھا نا بنی اسرائیلی، وہ تو دوڑ گیا کہ پہلے اس کو مارا مجھے بھی مارے گا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں کر دیکھا یہ تو مار گیا، کہنے لگا اللہ یہ شیطانی کام ہوا ہے سارا شیطان کی طرف سے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کو وہاں معاف کر دیا تھا۔ موسیٰ ہی چپ کر کے موسیٰ علیہ السلام بھی گھر چلے گئے۔ یہ بندے میت کو لے گئے، بعد نے کہا یہ باورچی تھا فرعون کا، اور لے گئے، لیکن پتہ کسی کو بھی نہیں چلا کون ہے یہ جس نے مارا اس کو۔ پھر دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ڈرتے گھر سے باہر نکلے تو پھر وہی سبتی موسیٰ کی قوم والا دوسرے کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا موسیٰ یار امداد کر میری، یہ مجھے مارتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لگتا ہے مجھے سرکش تو ہے، یہ ساری عادتاں ذرا تیری خراب نظر آ رہی ہیں مجھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پھر بھی اس کی امداد کرنے لگا، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام اس کی امداد کرنے لگا، اس نے جب موسیٰ علیہ السلام نے ایسے کیا نا، اس نے سمجھا یہ تو اب مجھے مارو ہے، پہلے جو کہہ چکا ہے ادھر سے لگتا ہے شرارتی تو ہے۔ اس نے فوراً ہاتھ چھوڑ دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے تجھے صلح کرنے کا ارادہ نہیں ہے، بندے مارنے کا ارادہ ہے بس، جیسے کل تو نے ایک بندہ مارا تھا آج مجھے بھی مارتا ہے۔ وہ جو قبطی ساتھ کھڑا تھا اس نے تو یہ بات سنی، کہتا ہے ہاں آج پتہ چلا ہے کہ یہ بندہ کس نے مارا تھا، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے بیٹے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس ویلے تو علیہ السلام کسی کو پتہ نہیں تھا نا کہ یہ نبی ہے، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام، یہ جو موسیٰ ہے نا مارنے والا یہ ہے جو فرعون کا بیٹا ہے۔ اس نے جا کر بتایا، فرعون نے آرڈر جاری کر دیا اگرچہ میرا بیٹا ہے جہاں بھی ملے اس کو قتل کر دو۔ پھر ایک شخص دوڑتا دوڑتا آیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو کہا موسیٰ جلدی کر یہاں سے جان بچا۔ موسیٰ علیہ السلام دوڑے وہاں سے مدین کی طرف، اللہ نے رخ پھیر دیا تھا۔ مدین کے کنویں پر پہنچے، دو لڑکیاں بکریوں کو پانی پلا رہی تھی، شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، اور باقی لوگ بھی کھڑے تھے چراوے بکریوں کے، وہ اپنے مال کو پلا رہے تھے، اور باپ ان کا کم بوڑھا تھا شعیب علیہ السلام، تو وہ جو پانی بچتا پھر بکریوں کو پلاتی تھی، کیونکہ کہتے ہیں وہ اتنا بڑا ڈول تھا 10 آدمی کھینچتے تھے۔ تو یہ تو دو عورتیں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھا پیغمبر غیرت مند ہوتا ہے، اس نے پوچھا خیر آپ کیوں نہیں پلاتی؟ کہتے ہیں ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہم اس لیے نہیں پلاتی، ہماری طاقت نہیں ہے کھینچنے کی، اور جب یہ پلا کر چلے جائیں گے جو بچے گا تو وہ ہم اپنے جڑ کو بکریوں کو پلا کے جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا ہٹ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے نکالا ڈول اور پھینکا اور بکریوں کو پلایا جاؤ۔ جب وہ بکریوں کو پلا دے گھر چلے گئی، ٹائم سے پہلے باپ نے پوچھا، پھر بتایا، باپ نے ایک بیٹی کو بھیجا جاؤ اس بندے کو لے کے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام درخت کے سارے کے ساتھ بیٹھ گئے تھے، دعا کی کہ اللہ انی فقیر، بے شک میں فقیر ہاں، محتاج اللہ، تو مہربانی کر مجھے کھلا کوئی چیز۔ پھر وہ آ گئی موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کے، اللہ نے اس لڑکی کے آنے کے بھی تذکرے کیے، حیا کے اوپر چل رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو لے گئی، موسیٰ علیہ السلام آگے وہ پیچھے چل رہی تھی۔ جب گھر لے گئے شعیب علیہ السلام کو پورا واقعہ سنایا، شعیب علیہ السلام نے کہا ڈر نہیں، اب تو امن سے آ گیا۔ پھر بیٹی نے کہا کہ ابا تو اجرت پر تو ویسے ایک مزدور رکھنا ہے، یہ رکھ لے تو بہتر ہے، امین بھی ہے طاقتور بھی ہے، دیکھا نا امانت اس کی کہ وہ آگے چلنے لگی لڑکی، تو موسیٰ نے کہا میں نے تو جا، پھر میں نہیں آتا کیونکہ ہو سکتے میری نظر آپ کے اوپر پڑ جائے، تو پیچھے چل میں آگے چلوں گا۔ پھر وہ طے ہونے لگا، شعیب علیہ السلام نے کہا میرا دل ہے اپنی ان دو بیٹیوں میں سے آپ کی ایک بیٹی کے ساتھ تیرا نکاح کرا دوں۔ وہ پیغمبر تھے نا، دنیا دار تو تھے نہیں، جو اب تیرا گھر کہاں ہے، کوٹھی ہے، کوئی جائیداد ہے تیری، کوئی زمین ہے، اصل تو نظریے کی بات، جہاں نظریہ مل جائے وہاں ہی رشتہ کر لینا چاہیے۔ پھر انہوں نے یہ کیا، پھر 8 سال تو یہاں رہے گا ہمارے پاس،
ہمارے پاس 8 یہاں مزدوری کرتا رہے گا، بکریاں چرائے گا، یا 10 سال چرا لے تو وہ تیری اپنا احسان ہوگا، ورنہ ہماری طرف سے 8 سال 10 کی قید رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے 8 سال تو میں کروں گا، لیکن 10 کے اوپر زبردستی نہیں ہوگی۔ وہاں نکاح کر لیا، 8 سال وہاں رہے، پھر وہاں سے واپس جب آنے لگے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر بدین سے مصر کی طرف، تو راستے کے اوپر جب آئے، رات تھی، سردیوں کا موسم تھا، اس وقت دیکھا تھا سامنے شعلہ ہے آگ کے، تو اس وقت تذکرہ موسیٰ جو پہلے بھی گزر چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آل کو کہا تم یہاں ٹھہرو، میں جاتا ہوں کوئی آگ وہاں سے لے کر آتا ہوں تاکہ گرمائش حاصل کرے، اور کوئی راستہ پانے والا بھی ہوگا تو وہ بھی پا لیں گے، کیونکہ پتہ نہیں سیدھے جا ہی رہے ہیں یا نہیں۔ جب گئے تو وہ تو اللہ کی نورانیت تھی تجلی، وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو کیا ملا؟ وہاں سے نبوت مل گئی، پھر وہاں سے فرعون کی طرف آئے، لیکن پیچھے ذکر قرآن نہیں کیا پھر بیوی کو کہاں چھوڑ آئے، کدھر، کیونکہ وہ مقصود نہیں تھا۔ قرآن قصے کی کہانی تو ہے نہیں جو ہر قصہ بیان تھا، مقصود بیان کرتا ہے، ظاہری گال ہے ان کو پیچھے چھوڑ کے آئے ہوں گے، پھر آگے آئے، فرعون کو دعوت دی، پھر آگے چلتے چلتے بنی اسرائیل کو نکالا، اور سب واقعے تم سنتے ہو ہر جگہ پر مختلف۔ یہ سمجھایا اللہ نے کہ دیکھو بچپن سے موسیٰ تکلیفوں کے اندر، لیکن پھر بھی صبر سے کام لیا۔ دین کی خاطر تکلیفیں آئیں گی، اس لیے صبر سے کام لینا۔ دیکھو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، اور الہام کیا ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف، ان ارضعہ، کہ دودھ پلاتی رہے اس کو، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تو خوف کرے اس کے اوپر، فَأَلْقِهْ فِي الْيَمِّ، ڈال دینا اس کو دریا میں، وَلَا تَخَافِي، نہ تو خوف کرنا غرق ہونے کا، وَلَا تَحْزَنِي، اور غم بھی نہ کرنا اس کے فراق کا، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم لٹا دیں گے اس کو تیری طرف، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بنا دیں گے اس کو من المرسلین، بھیجے ہوئے میں سے، یعنی رسول بنا کے دیں گے۔ فَالْتَقَطَهُ، پس اٹھا لے گا اس کو آل فرعون لِیَکُونَ لَهُمْ، تاکہ ہو واسطے ان کے عدوًا دشمن، وَحَزَنًا، اور غم بھی ہو۔ غم کیسے بنے گا ان کے لیے؟ کیونکہ جو آدمی دوسرے کو ویسے چیز دے وہ اچھائی نہ کرے تو غم لگتا ہے، اس کو دینی نہیں تھی۔ جو ساری زندگی کھلا پلا تو پھر ہٹ کے اسی کے مسئلہ سمجھانا تو مسئلہ تھا، لیکن وہ نہ مانے تو پھر وہ زیادہ غم لگتا ہے، کھلا آج ہمارے مخالف۔ یہ ہے ان فرعون، بے شک فرعون، و حامان، اور حامان، و جنودہما، اور لشکر ان دونوں کے، کانوں تھے خطا کرنے والے، خطا کھانے والے تھے اس معاملے میں، جس سے بچ رہے تھے اسی سے دوبارہ خطا کھا لی۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور کہا عمران فرعون، کہا فرعون کی بیوی نے، قرۃ عین لی، ٹھنڈک ہے میرے لیے، میری آنکھوں کا یہ بچہ، ولک، اور تیری آنکھوں کا بھی ٹھنڈک، میری آنکھوں کے لیے بھی ٹھنڈک بنے گا، میں ٹھنڈک حاصل کروں گی، میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک، تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک، لہذا اس کو قتل، لا تقتلوہ، مت تم قتل کرو اس کو، عسیٰ، امید ہے کہ ینفعنا، نفع دے گا ہم کو بڑا ہو کر، او نتخذہ، یا بنا لیں گے ہم اس کو، ولدا، اپنا بیٹا، ہم لا یشعرون، اس حال میں کہ وہ تو شعور نہیں رکھتے تھے اس کے انجام کا، ان کو کیا پتہ کہ یہ بیٹا کیسا بنے گا، کیا انجام ہے اس کا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ موسیٰ، اور ہو گیا دل موسیٰ کی ماں کا فارغہ، بے قرار، آخر عورت جو تھی دل اس کا گھبرانے لگ گیا، ان قادت، قریب تھی، لتبدی بھی، زہر کر بیٹھتی اپنے بیٹے کو، لولا ربطنا علی قلبہا، اگر نہ مضبوط کرتے اس کے دل کو، ہم ربط نہ لگاتے نا اس کے دل پر تو زہر قریب ہے کہ وہ ظاہر کر بیٹھی، آخر بیٹا تھا، دریا میں ڈالا ہوا تھا، آگے بھی دشمن نے پکڑنا تھا، لیکن ہم نے اس کے دل کو ربط لگا دیا۔ تو اب یہ یہاں دیکھو اللہ نے اس کے دل کو ربط لگا دیا، ایسے یوسف کے بارے میں آئے جب وہاں آگے بتائے گا، وہاں بھی یہی لفظ ہے، ربطنا علی قلبہا، تو ہم نے اس کے دل کو اپنے
قبضے میں لے لیا تھا، ربط لگا دیا تھا اس کے اوپر. لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ رہے وہ یقین کرنے والوں میں سے، یقین کرنے والوں میں سے. قالت قال اختی، اس کی بہن کے لیے، قصیے اس کے پیچھے چلتے رہے. فبصرت بہ عن جنوب، پس دور دور سے دیکھتی رہے. وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ وہ شعور نہیں رکھتے تھے. وحرمنا علیہ المراضع، اور حرام کرا دیا ہم نے اس کے اوپر دودھ پلانے والی، من قبل، پہلے سے. ہم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جو بھی دہی آ جائے اس کا دودھ نہیں پینا. اب کیا کہتے ہیں جی بادشاہ، دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام آخر فرعون کے گھر جو پلا ہے، گوشت تو کھایا ہوگا نا گوشت تو کھایا ہوگا موسیٰ علیہ السلام. یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی بات ہے، کھایا ہوگا. پھر بہن بھائی کا نکاح بھی ابتدا میں تھا، پھر یہ بھی ہونا چاہیے. اسے قیاس کرتے جائے نا خنزیر کے بارے میں ایسے قیاس کرتے جائے، یہ تو بات نہ ہوئی. ہم کہتے ہیں موسیٰ کے پیٹ میں اگر اللہ کافرہ عورت کے ایک دودھ کا قطرہ نہیں جانے دیتا تو حرام کی غذا نہیں جانے دیتا. اللہ کہتے ہیں حرمنا علیہ المراضع، ہم نے حرام قرار دیا تھا اس کے اوپر مراضع، دودھ پلانے والے کو، من قبل، پہلے سے. جو اللہ دودھ کافرہ عورت کا اس کے پیٹ میں حرام کا قطرہ نہیں جانے دیتا تو ہم کہتے ہیں حرام بھی نہیں جانے دیتا اگر ایسی بات ہے تو. فقالت هل ادلکم، قالت کا هل ادلکم، کیا میں بتلاؤں تم کو، علی آل بیت، نیک آل بیت، کیا آل بیت کے اوپر تمہاری دلالت نہ کروں. یا کو فلون، وہ کفالت کریں گے اس کی، لکم، تمہارے لیے. وہ کفالت تو اس کریں گی لیکن تمہارے خیر خواہ ہے. کہتے ہیں یہ 35 اس نے بدلا. اس نے کہا بچی تو جانتی تو نہیں ہے اس کو؟ نہیں، وہ لکم، تمہارے لیے بڑے خیر خواہ ہیں وہ. وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور وہ اس کے لیے بھی خیر خواہ ہوں گے. وہ کفالت کریں گے اس کی لیکن لکم، تمہارے منہ کی وجہ سے، اور کریں گے بھی اس کے لیے خیر خواہ ہوں گے تو آپ کے منہ کی طرف سے. وَهُمْ لَهُ، اور اس کے لیے ناصحون، خیر خواہی کرنے والے ہوں گے. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے لٹا دیا موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف. كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، تاکہ ٹھنڈا حاصل کرے اپنی آنکھوں کی. وَلَا تَحْزَنْ، اور نہ غم کھائے جدائی سے. لِتَعْلَمَ، اور یہ بات بھی جان لے کہ اَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو اللہ نے کہا واپس کر دوں گا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ، لیکن اکثر وہ لا يعلمون، جانتے نہیں. لما بلغ شدہ، جب پہنچا موسیٰ علیہ السلام اپنی کڑیل جوانی کو. واستوى، اور پوری طرح درست ہو گیا. آتیناہ حکما و علما، اور دی ہم نے اس کو فہم و دانش، علما، اور علم و نبوت سے پہلے. کذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں دل سے نیکی کرنے والے کو. داخل المدینہ تھا، جب داخل ہوا شہر کو، علی حین، دوپہر کے وقت. حین دا غفلت کے وقت پر، یعنی دوپہر کے وقت. من آلیا، اس کے آل سے. فوجدا فیہا، پس پایا اس کے اندر. رجلین، دو مرد. یقتتلان، لڑ رہے تھے دونوں. ھذا من شیعتہ، ایک موسیٰ کی قوم کا تھا. وھذا، اور یہ من عدوہ، اس کی دشمن کی قوم کا تھا. فاستغاثہ الذی، پس مدد طلب کی موسیٰ سے. الذی، وہ شخص نے. من شیعتہ، جو موسیٰ کی قوم کا تھا. الذی، اس کے مقابلے میں. من عدوہ، جو اس کے دشمن سے تھا. فوقظہ، پس غصہ مارا موسیٰ نے غصہ مارا موسیٰ نے. فقضا، اسی طرح چھڑاتے کرنا، ایسے دھکا ایسے دینا ہی تھا. فقضا علیہ، پس فیصلہ ہو گیا اس کے اوپر، اس کا تو خاتمہ ہو گیا، یعنی مر گیا. کالا کا موسیٰ علیہ السلام نے. ھذا، یعنی دامت موسویہ. ھذا، یہ من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کے عمل سے ہے. ماری خود کھڑے عمل شیطان سے ہے، یعنی شیطان کے عمل سے. یہ سے کام تو کیا ہے؟ شیطان کے عملوں میں سے ہوتے ہیں. جو یہ ہو گیا کیونکہ جو بھی غلط کام ہو وہ منسوب شیطان کی طرف ہوتا ہے. انہو عدو مضل مبین، بے شک وہ دشمن ہے، گمراہ کرنے والا ہے، سری غلطی میں ڈالنے والا ہے. قتل کے بعد کہنے لگا. کالا کا ربی، اے میرے رب، انی ظلمت نفسی،
میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، فاغفر لے پس تو معاف کرتے مجھے، فغفر لہو پس اللہ نے معاف کر دیا اس کو الہام کے ذریعے، بتا دیا ٹھیک ہے، الہام دل میں ڈال دیا، ٹھیک ہے جی معافی ہو گئی کیونکہ نبوت تو اس وقت ملی نہیں تھی نا۔ وَإِنَّهُ بے شک وہ هو الغفور بخشنے والا ہے، نہیں بڑا مہربان ہے۔ کالا کا رب اے میرا بما انعمت علیہ جو تو نے احسان کیا مجھ پر، فلن اکون ظہیرا للمجرمین آئندہ میں کسی مجرم کی مدد نہیں کروں گا۔ آج تو نے میرے اوپر احسان کر دیا، معاف کر دیا، آئندہ بس ایسا کم میں مجرموں کی مدد نہیں کروں گا۔ فاصبح فی المدینہ پس صبح کی مدینہ شہر میں، مدینہ شہر وہ نہیں، شہر کے اوپر لفظ مدینے کا بولا جا رہا ہے، صبح کی شہر میں خائف ڈرتا ہوا، یترقب اور منتظر رہتا ہوا، پتہ نہیں شاید ابھی پتہ چل جائے، ابھی پتہ چل جائے۔ فَإِذَا الَّذِي جب الَّذِي اسْتَنصَرَهُ وہ شخص جس نے امداد طلب کی تھی موسیٰ سے بالام سے، کال یستصرخ پھر فریاد کر رہا تھا وہ اس سے، کالا کہا اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام انک لغوی بے شک تو لغوی پکا چندرا ہے لگتا ہے چندرا تو ہے، میرے لگتا ہے اس طرح ہے کہ سب سے یہ شرارت تیری ہے، مبین تو ہی لوگوں سے لڑتا رہتا ہے۔ فلما انا ارادہ جب ارادہ کیا موسیٰ نے این یبطشا کہ پکڑوں بالذی اس شخص کو ہوا عدو اللہما جو ان دونوں کا دشمن ہے، پھر بھی موسیٰ نے اپنی قوم والے کا ساتھ دے رہا تھا لیکن اپنی قوم والا ڈر گیا، پکڑے اس شخص کو ہوا وہ عدو اللہما جو وہ دشمن ہے ان دونوں کا، موسیٰ کا اور موسیٰ علیہ قوم، موسیٰ کی قوم کا جو آدمی تھا۔ کالا کا یا موسیٰ سبتی نے کہا اتریدو کیا تو ارادہ کرتا ہے ان تک تولانی تو قتل کرے مجھے، کما قتلتا نفسا جیسا کہ قتل کیتا یہ ایک جان کو، قتل کیا تھا ایک کو بلام سے، کل جیسے ایک کو قتل کیا تھا، تیرا ارادہ ہے آج تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے۔ ان تریدو نہیں تو ارادہ کرتا الا مگر یہ کہ ان تکون جبارا تو ہے بڑا زبردست فی الارض زمین، تو بڑا بننا چاہتا ہے، تیرے سے طاقت برداشت نہیں ہو رہی، اب دیکھ بھئی چپ کر جا تو نہیں، وہ بار بار وہ سچ کا آنا کسی نے کہ ہمیشہ اپنے ہی مروانے والے ہوتے ہیں۔ ان تکون کہ تو ہے جبارن تو زبردستی کرتا ہے فی الارض زمین میں، وما تریدو نہیں تو ارادہ کرتا ان تکونا کہ تو من المسلمین دو آدمیوں کے درمیان ملاپ کرنے والا، تیرا ارادہ یہ نہیں ہے کہ ملاپ ہو جائے، کسی کی صلح ہو جائے، بس تو ہے کسی کو غصہ ماروں بس۔ وجاء رجل من اقصى المدینہ آیا رجل ایک مرد من اقصى المدینہ شہر کے کنارے سے، یسا دوڑتا ہوا، وہ جب واپس چلا گیا نا تو مشورہ ہوا، فرعون کا آرڈر ہوا قتل کر دو موسیٰ کو، یہ بندہ وہاں موجود تھا، یہ مشورہ سن کے آیا تھا موسیٰ نکل جا جہاں سے، وہ قتل کر رہے ہیں تجھے۔ دوڑتا ہوا کال اتنی اللہ کو ادا پسند تھی، فرمایا کناروں سے، شہر کے کنارے سے آ رہا تھا، یسا دوڑتا دوڑتا، اللہ کی بندوں کی بھی جو نصرت کرے نا اللہ، اس کی بھی اتنی محبت اور پیار کے ساتھ اس کا چلن بھی بیان کر دیتا ہے۔ یسا کہہ سکتا تھا آیا، نہیں دوڑتا ہوا آیا، جس طریقے کے اوپر آ رہا تھا۔ کالا کا یا موسیٰ اے موسیٰ ان المالا بے شک سردار یا تمرونا وہ مشورہ کر چکے تھے تیرے متعلق لے یقتلو کا تاکہ قتل کرے تجھے، فاخر ہو جو بس کسی طرح نکل جا تو، انی لکا بے شک میں تیرے لیے من الناصحین خیر خواہ، یار جلدی کر مہربانی کر نکل جا یار، میں تیرا دشمن نہیں ہوں، خیر خواہ، میں سن کے آیا کھڑا ہوں تیرے خلاف ایسے مشورہ ہو چکا ہے۔ فخرج منا پس نکلا موسیٰ منا اسی شہر سے، خائفاً ڈرتا ہوا، یترقب اور منتظر ہوتا ہوا کہ کہیں پیچھے پکڑنے والے بھی نہ آ جائیں۔ اللہ نے مسئلہ سمجھا، جو خود ڈر رہا تھا وہ عالم الغیب مختار کل کہاں ہو سکتا ہے وہ بگڑیاں کیسے بنا سکتے ہیں۔ کالا کا رب اے میرا رب نجینی من القوم الظالمین نجات دے مجھے ظالم قوم سے۔ ولما توجہ جب متوجہ ہوا تلکا مدین کی طرف، اللہ نے غیبی القاء کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کا منہ مدین کی طرف دے دیا۔ وَقَالَ کا موسیٰ نے عَصَا یقین ہے مجھے ربی اپنے رب سے، مجھے اپنے رب سے یقین ہے، اَن یہدینی کہ رہنمائی کرے گا میری سواء السبیل سیدھے راہ کی طرف۔ وَلَمَّا وَرَدَ
جب پہنچ گیا مدینہ، مدین کے کنویں پر جب پہنچ گیا وہاں موسیٰ علیہ السلام، اب دیکھو کئی دن لگے تھے اس کو آتے آتے، کہتے ہیں جوتی ٹوٹ گئی تھی، خون و خون تھے پاؤں، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تھے۔ مقصود قرآن بیان کرتا جا رہا ہے۔ مدینہ وجد علیہ امۃ من الناس، پایا اس کے اوپر لوگوں کو، ایک جماعت من الناس لوگوں سے، یسکون، وہ پانی پلا رہے تھے کنویں سے کھینچ کر اپنے مویشیوں کو۔ وجد من دونہم، پایا ان جماعت کے علاوہ امراتین، دو عورتوں کو، تذودان، وہ روک رہی تھی اپنی بکریوں کو چھڑیوں سے۔ کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ما خطبکما، کیا حال ہے تم دونوں کا؟ کالا تھا، کیوں نہیں پینے دیتی بکریوں کو؟ کالا تھا، دونوں نے کہا، لا نسکی، نہیں پلاتی ہم بکریوں کو، حتیٰ، یہاں تک کہ یصدر الرعاء، یہاں تک کہ واپس چلے جائیں یہ بکریوں والے چراوے پلا کے۔ وابونا، اور ہمارا باپ ہمارا شیخن، بوڑھا ہے، آدمی کام کرنے والا گھر کوئی نہیں، اس لیے ہم خود بکریاں لے کر آئی ہیں۔ ابونا، باپ ہمارا شیخن کبیر، بوڑھا ہے بہت بڑا، شیخن کبیر بہت بوڑھا ہے۔ فسقا لہما، پس موسیٰ علیہ السلام نے بوجہ رحم دلی کے پلایا ان دونوں کے لیے پانی۔ ثم تولا، پھر پھرا، الی الظل، درخت یا پہاڑ کے سائے کی طرف، کہتے ہیں درخت کھڑا تھا، بعض کہتے ہیں پہاڑ تھا ساتھ، پھرا سائے کی طرف۔ فقال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی، ہے میرا رب، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اصل عبارت تھی اس طرح، انی فقیر لما انزلت الی من خیر، بے شک اللہ میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، لما، اس چیز کا جو تو اتارے، الی، میری طرف، من خیر، کوئی بھلائی سے، اللہ میں محتاج ہوں، کوئی مہربانی کر تو آپ ہی مجھے کھانے کو دے دیں۔ کا فجاءت، یہی دعا کی تھی تو فوراً اللہ نے سبب بھی بنا دیا۔ فجاءت، پس آئی ایک، احدہما، آئی موسیٰ کے پاس، احدہما، ان دونوں میں سے ایک، تمشی علی استحیاء، چل رہی تھی حیا پر۔ اللہ نے ایسے نہیں کہا اس کی ٹور ایسے ٹور، اللہ نے کہا کہ اس کے ہر عضو سے حیا نکل رہا تھا، ایسے حیا کے طریقے پر آ رہی تھی۔ قالت، اب دیکھو اس امت والی عورتوں کو بھی سمجھا دیا کہ دیکھو آخر یہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی، جس کا چلنا اللہ کو اتنا پیارا آداب پسند آئی کہ اللہ نے اس کا قرآن بنا کے محفوظ رکھ کے نبی علیہ السلام کے اوپر اتار کے اس امت کے لیے سامان رکھ دیا۔ تم بھی اے اس امت کی عورتیں، مسلمانوں کی بہنیں، مائیں اور بیٹیاں، تم بھی اس طرح حیادار بن سکتی ہو جو قرآن کے احکام کے اوپر عمل کرو، جو قرآن کے مطابق نظریہ ہو، سورۃ نور کے اندر جو طریقہ زندگی گزارنے کا بتایا اللہ نے ویسے تم چال چلن ہو تمہارا، سورۃ احزاب کے اندر جو بتایا ہے اسی طرح تمہارا چال چلن اور گھر میں رہنا ہو، جیسے یہ باحیا کا تذکرہ ہے تمہارا بھی باحیا ایسے تذکرہ ہوگا۔ لیکن آج مسلمان کی بیٹی کو دیکھ، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، وقت آئے گا کہ اس وقت کی عورتیں جو ہوں گی کپڑے پہنے گی، کہنے وہ تو سمجھے گی میں کپڑے پہن رہی ہوں لیکن حقیقت میں وہ ننگی ہوگی۔ ویسے آج دیکھو اتنا لباس اور کپڑے بالکل باریک، وہ تو سمجھتی ہے میں بڑی ڈیزائن والے کپڑے پہن کے جا رہی ہوں لیکن حقیقتاً ننگی جا رہی ہوتی ہے، پورا وجود نظر آتا ہے۔ تو یہ مسلمان کی بیٹی ہے، اور ہندو کو اور مسلمان میں باقی کیا فرق رہ گیا ہے؟ اس لیے مسلمان کی ماں، بہن اور بیٹی کے لیے ضروری ہے کہ آپ پردے کے اندر رہے، گھر سے بغیر کسی شرعی عذر کے نکلنا جائز نہیں، اگر نکلے بھی صحیح تو یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑے بڑے برقعے کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر کے باہر نکلے، ورنہ نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کو سب کو یہ حکم ہے۔ آخر یہ زندگی گزر جائے گی چند دن کی، کب تک انسان یہ مستی کرتا رہے گا اور کب تک یہ اپنے وجود دکھاتا رہے گا؟
اور جو بے حیائی وہ پھیلانے والی ہے ہمارا جسم ہماری مرضی، اگر اس کے اوپر آؤ ہمارا جسم، یہ تو بہت ساری چیزیں بری بنانے، پھر تو باپ ہی تمہارے جسم کے لیے جائز بن جائے گا، بیٹا بھی تمہارے اوپر جائز ہو جائے گا، اس کو بھی قدرت دو، پھر بھائی کو بھی دو، پھر تمہارا جسم ہے تو ان کے آگے پھر سارے کپڑے اتار دو۔ تو یہ سب دین کے دشمن ہیں۔ مومن باحیا، پردہ دار اور باعزت کبھی عورت مسلمان کی ماں بہن ایسی بے پرد بیر نہیں پھر سکتی۔ تو اللہ نے دیکھو اس عورت کے تذکرے، ایسے نہیں کہا ایسے چل رہی تھی، ایسے فرمایا نہ تمشی الستے حیا، چل رہی تھی حیا پر، یعنی یہ سار وجود سے حیا ہی حیا تھا اس کا، اس لیے اللہ نے جملہ یہ سے بولا۔ قالت کا آ کے موسیٰ علیہ السلام، انی ابی، بے شک میرا باپ، یدعو کا دعوت دیتا ہے تجھ کو، لیجزیہ کا، تاکہ بدلہ دے تجھے، لیجزی کا اجرا ما سقیت لنا، بلا رہے تجھے میرا ابا تاکہ بدلہ دے اس چیز کا جو تو نے پلایا ہمارے لیے، ہماری بکریوں کو پانی۔ فلما جاء، جب آیا اس کے پاس، قصہ علیہ، موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا اس پر قصہ پورا واقعہ کہ اس طرح میں آ رہا ہوں۔ قال کا، بطور تسلی کے، شعیب علیہ السلام، لا تخف، خوف نہ کر، نجوت من القوم الظالمین، تو نجات پا چکا ہے ظالم قوم سے، اب امن میں آ گئے، یہاں کوئی ڈر نہیں ہے، یہاں فرعون نہیں آ سکتا، نہ اس کا یہ علاقہ ہے۔ قالت کا احداہما، ان دونوں میں سے ایک بہن نے، یا ابت استاجرو، اے ابا اجرت پر رکھ لے اس کو، ان خیر من استاجرتا، بے شک بہتر ہے، من استاجرتا، اس سے جس کو تو اجرت پر رکھے گا، تو نے رکھنا تو ہے اجرت کے اوپر، لیکن اس سے یہ بہتر ہے، پتہ نہیں وہ کس قسم کا ہوگا، یا کیوں، اس لیے استاجرت القوی الامین، بے شک یہ طاقتور بھی ہے اور امین، امانت دار بھی ہے، طاقتور بھی ہے، امانت دار، کیونکہ خادم کے اندر دو صفتیں ضروری ہیں، طاقتور بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ روٹی کھا لے پھر آپ خود کھڑا نہ ہو سکے، وہ کیا کام کرے گا، دوسرا امین ہو، امانت دار ہو، باحیا ہو، اگر امین ہو، چور ڈکیٹ خیانتی تو تب بھی نہیں، خادم وہ ہو جس کے اندر دو صفتیں موجود ہو، طاقتور بھی ہو، امانت دار بھی ہو، تو اس لیے ابا اس کے اندر دونوں صفتیں موجود ہیں، طاقتور بھی ہے، دیکھ کے تھی ڈول کلا نکالا تھا، اور امین بھی ہے جب راستے پر چل کے آیا تھا، اس لیے تو امانت کے جو بھی ہو خادم رکھنو دو صفتیں ضروری ہیں، بددیانتی نہ ہو، بد امانت نہ ہو، خیانت والا نہ ہو، امین بھی ہو، طاقتور بھی ہو۔ کالا کا انی، آج جو ہیں جو جتنے خادم ہیں، کافی سننے میں آئے جو سب سے پہلے وہ جن کے خادم بنے ہوتے ہیں انہی کی عزت کے اوپر حملہ ڈالتے ہیں، انہی کی عزت کے لٹیرے بنے ہوتے ہیں، تو ایسے کمینوں کو خادم نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ کالا انی ارید، بے شک میں ارادہ کرتا ہوں، اور یہ بھی ہے کہ خادم رکھ لو تو اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ بس اب یہ پردہ بھی سب اس سے ہٹ جائے، نہیں، خادم اپنے خادم تک کا کام کرے گا، جو گھر کا پردہ ہوگا اس میں اس کو عمل دخل نہیں ہونا چاہیے کہ بے خادم جو رکھ لیا تو بس پردہ بھی ختم، نہ، پردہ برقرار۔ کالا کا انی، بے شک ارید، میں ارادہ کرتا ہوں، ان کی حقا، کہ نکاح کر دوں تیرا، احد بناتیہ ہاتین، ایک کا ان دو بیٹیوں میں سے، اللہ اس کے اوپر کہ انتا جورانی، تو اجرت پہ دے مجھے، سمانیہ حجج، 8 سال، 8 سال نوکری کرو، 8 سال نوکری کرے، اس شرط پر میں تیری شادی کرا دیتا ہوں ان دو بیٹوں میں سے ایک کے ساتھ، فَإِنْ أَتْمَمْتَ، اگر تو مکمل کرے، 10 فَمِنْ عِنْدِكَ، پس تیری طرف سے احسان ہوگا، تیری طرف سے پھر احسان ہوگا، وَمَا أُرِيدُ، نہیں ارادہ کرتا میں، ان اشق علیک، کہ مشقت ڈالوں تجھ پر، ہاں ابھی مشقت کا ارادہ بھی نہیں ہے، 8 سال یا اس سے 10 سال چرا دے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، نوکری دے، مشقت کا ارادہ نہیں کرتا کہ تجھے تانگ کروں، نہیں، ہر حال میں 10 سال ہی تو نے نوکری کرنے، نہیں،
ستاجد علیکا تجھ پر، ستاجدونی ان قریب تو پائے گا مجھے، انشاءاللہ اگر چاہے اللہ تو، من الصالحین نیکار لوگوں میں سے۔ کالا کذالک، موسیٰ علیہ السلام نے ٹھیک ہے آپ کا اور میرا یہ وعدہ معاہدہ پختہ ہو گیا، یہ میرے درمیان اور تیرے درمیان ہو گیا۔ ایم الاجلین، باقی رہ گئی مدت والی بات تعیین کی، جو ان دونوں میں سے قضا ہے تو میں پوری کر دوں گا، فلا عدوان علیہ، میرے اوپر زیادتی نہیں کرے گا، جو میں پوری کر دوں گا تو میرے اوپر زیادتی نہیں کرے گا۔ تو اسے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے، بخاری کے اندر ایک روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پوری کی تھی۔ واللہ، اللہ اس پر ما نقول وکیل، جو ہم کہہ رہے ہیں کار ساز ہے، یہ ہماری بات کے اوپر اللہ کار ساز ہو گیا، اللہ کو ہم نگران بنا رہے ہیں، نگہبان بنا رہے ہیں۔ اشک کو فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بعلیہ، جب پورا کر چکا موسیٰ اجل مدت کو، وسار بعلیہ لے چلا اپنی آل کو لے کر، آنس من جانب طور، محسوس کیا طور پہاڑ کے ایک جنب سے، نارا دائیں جانب سے نارا آگ کو۔ جب اب 10 سال یہاں مکمل ہو گئے، اب یہ واپس جا رہے تھے، بیوی کو ساتھ لے کر جا رہا تھا موسیٰ علیہ السلام۔ سب پہلے میں اس کا سمجھا چکا ہوں آپ کو۔ کالا کالے علی، اپنی آل کے لیے، رات کا وقت تھا، راستے کا پتہ ہی نہیں تھا، سردی بہت زیادہ تھی، وہاں دیکھا، کہتے ٹھہر جا یہاں، میں دیکھتا ہوں آگ سامنے، وہاں سے کوئی بندے ہوں گے، راستہ بھی پوچھ کے آتا ہوں، تھوڑی آگ بھی لے کر آتا ہوں۔ کالا کالے علی، اپنی آل کے لیے، کسو، ٹھہرے رہو تو میرے پیچھے نہ آنا، انی، بے شک میں، آنست نارا، دیکھا میں نے آگ کو، لعلی، شاید کہ میں آتی کم، آؤں تیرے پاس، مینا اس سے بے خبر، ان کو خبر لے کر راہ کی، او جذوۃ من النار، یا انگارہ لے کر آگ سے، لعلہم تستعلون، تاکہ تم گرمائش حاصل کرو، اس سے تپش لو۔ فلما تا، جب آیا موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے نزدیک جس کو آگ کہہ رہا تھا، وہ تو نور تھا، نودیا، آواز دی گئی، شاطئ الوادی، وادی دائیں جانب کنارے، شاطئ مانا ہے کنارہ، وادی الایمن، وادی کے دائیں کنارے سے، فی البقعۃ المبارکۃ، مبارک مقام سے، من الشجرۃ، درخت سے آواز آئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ ہوں جو رب ہوں جہان والوں کا، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ڈال دے جو تیرے ہاتھ میں۔ اب دیکھو یا مختصر ہو گیا، حالانکہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی پہلے ہم کل اللہ نے کہا کیا چیز تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے ہاتھ میں کیا ہے، فرمایا سوٹا، وہ پہلے گزر چکے، ہر جگہ پر سمجھاتا ہوں۔ تو قرآن پورے 30 پاروں میں سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہے، واقعہ سب سے زیادہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے قرآن میں، اور سب سے زیادہ پوشیدہ واقعہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ دیکھو فوراً اللہ نے کہا ان القی عصاک، ڈال تو اپنے سوٹی، فلما رآ، جب دیکھا اس کو، تہتزو، وہ حرکت کرنے لگا، وہاں گھومنے لگا، حرکت کی، خود یہ سچا سانپ حقیقتاً بن گیا تھا، کیونکہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ حقیقتاً چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے، جو جادو ہوتا ہے اس میں چیزیں حقیقت نہیں بدلتی۔ تہتز، حرکت کرنے لگا، کأنہا جان، گویا کہ جان ہے، یہ سمجھا چکا تھا کال والے سبق میں، وہاں ہے ثعبان، یہاں ہے جان، تو یہ وجود میں اتنا موٹا تھا لیکن دوڑنے میں چھوٹے سانپ کی طرح تھا، پتلا سانپ۔ واللہ مدبرا، پھرا موسیٰ علیہ السلام پوچھت دے کر، ولم یوقع، پیچھے دیکھا بھی، جو سٹا نا موسیٰ علیہ السلام نے سوٹا وہ تو بن گیا سانپ۔ موسیٰ علیہ السلام دوڑے، پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا، سانپ پیچھے۔ اللہ نے کہا موسیٰ، یا موسیٰ اقبل، اے موسیٰ متوجہ ہو، موسیٰ متوجہ ہو، ولا تخف، ڈر نہیں، پکڑ اس کو ذرا، انک من الآمنین، بے شک تو امن میں سے، امن والوں میں سے۔ اس لک یدک، موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تو سوٹا بن گیا، ڈال تو اپنے ہاتھ کو، فی جیبک، اپنی گریبان میں، تخرج بیضاء،
نکلا وہ سفید من غیر سن بغیر کسی عیب کے وازموں میں لے کا ملا لے تو اپنے بغل کی طرف جناح کا ملا لے تو اپنے بغل کی طرف من الرعب خوف سے فذالک برہانان ہے پس یہ دو برہان ہیں دوبارہ ملاتے اس طرح کرتے تو پھر ختم یہ دو دلائل ہیں میں رب کا تیرے طرف کی طرف سے الہ فرعون کی طرف مالائی اس کے سرداروں کی طرف انہم کانوا بے شک وہ تھے قوم فاسقین حد سے بڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم ربی اے میرا رب انی قتل تو بے شک میں نے قتل کیا ان میں سے ایک نفسن ایک بندے کو اخاف میں خوف کرتا ہوں یقتلونی کہ وہ قتل کر دے گا مجھے واخی ہارون اور میرے برا ہارون کو وافصح منی وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے زبان کے اندر فارسلو پس بھیج اس کو معایا میرے ساتھ ردان مددگار بنا کے حمایتی بنا دے اس کا یصدقنی تصدیق کرے گا وہ میری انی اخاف ہو بے شک میں ڈرتا ہوں یکذبونی کہ وہ مجھے جھٹلا دے کالا کسا نشد آزودکا فرمایا کہ ان قریب مضبوط کر دیں گے آزودہ کا تیرے بازو کو بے عقیقہ تیرے بھائی کے ساتھ ٹھیک ہے ہم نے اس کو نبی بنا لیا وَنَجْعَلُ لَكُمَا اور بنا دیا ہم نے تم دونوں کو سلطاناً غلبہ دیں گے دونوں کو ہیبت دونوں کو عطا کر دیا ہم نے ہیبت تم دونوں کا کیا رہے گا روب اتنا رہے گا اس کے اوپر روب تمہارا برقرار رہے گا ہم نے بنا دیا تم دونوں کے لیے سلطاناً ہیبت حیات اتنی یعنی تمہارا روب ان کے اوپر رہے گا فلا یصلون الیکما پس نہیں وہ پہنچ سکے گے تم دونوں کی طرف بے آیاتنا ساتھ ہماری آیتوں گے انتما تم دونوں ومن اتبعکما اور جو تم دونوں کے پیروکار ہیں الغالبون غالب رہو گے فلما جاؤ جب آ گیا ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام بے آیاتنا ہمارے آیتیں کر بینات انصاف قالو کہنے لگے ما ھذا نہیں ہے یہ الا شعر و مفترا مگر جادو ہے گڑا ہوا وما سمعنا نہیں سنا ہم نے بہذا یہ قائد الاولین پہلے باپ دادو سے کبھی ہم نے مسئلہ توحید نہیں سننا تھا وقال موسیٰ کہا موسیٰ نے ربی میرا رب عالم میں خوب جانتا ہے ربی میرا رب عالم و خوب جانتا ہے بمن جا ساتھ اس بمن اس شخص کو جو آیا بالہدی ہدایت کے ساتھ من عندہ اس کی طرف سے من تکون له عاقبۃ الدار ہے قوم من تکون جو اس کے لیے عاقبۃ الدار ہے گھر کا انجام انہ لا یفلح الظالمون بے شک نہیں کامیاب ہوتے ظالم لوگ وقال فرعون کا فرعون نے یا ایھا الملأ اس سب پڑھی چکے ہیں بار بار یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے آ رہے ہیں قال ابا کل تفصیل سے پڑھا ہے وقال فرعون کا فرعون نے یا ایھا الملأ اے سردارو ما علمت لکم نہیں میں جانتا تمہارے لیے من الہ کوئی الہ غیری اپنے سوا تمہارے لیے کوئی الہ نہیں جانتا فاوقد لی پس بنا میرے لیے یا حامان اے حامان یا حامان اے حامان نے بنا میرے لیے مٹی کے اوپر محال اختیار کر آگ جلا فوقد آگ جلا لی میرے لیے یا حمان و حمان الطین مٹی پر کیا مقصد اے حمان بٹھا بنا اور کیا کر اٹیں تیار کر یہ مراد ہے آگ جلا یعنی اینٹیں تیار کر اینٹیں لیا محل تیار کرا اینٹوں سے فجال بنا تو لی میرے لیے ساران مال لالی اطالع ہو تاکہ میں چڑھ کے جھانکو الہ موسیٰ کے الہ کی طرف تو مال بڑھا پھر میں اس کے چڑھ جاؤں موسیٰ کا خدا دیکھو اس کی بے وقوفی کئی دفعہ گزر چکا ہے بھائی انی لا اظنو بے شک میں گمان کرتا ہوں اس کو من الکاذبین جھوٹوں سے یہ ہے کہ مال بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا لکھا ہوئے مال بنایا تھا تو کافی عرصے تک اینٹیں اوپر بات جاتی 6 ماہ کے بعد یہ سب جھوٹ ہے کچھ بھی نہیں بنایا تھا اس نے مال یہ مال نوبت آنے سے پہلے ہی اللہ نے اس کو غرق کر دیا تھا واستکبر تکبر کیا اس نے توحید سے منہ پھیرا وہ بھی و جنود اور اس کا لشکر بھی فی الارض زمین میں بغیر اللہ کے ناک طور پر وظنوا اور گمان کیا انہوں نے کہ انہم بے شک لینا ہماری طرف لا یرجعون نہیں لٹائے جائیں گے فاخذناہ پس پکڑا ہم نے یہ ان کا ثمرہ ہے اناد کا پکڑا ہم نے اس کو وجنود اور اس کے لشکر کو فنبذناہ پس پھینکا ہم نے ان کو فی الیم دریا میں فانظر کیف دیکھتا صحیح مخاطبہ کیسا ہوا انجام ظالموں کا وجعلناہم اور بنا دیا ہم نے ان کو دنیا میں ائمتاً پیشوا
یدعون الی النار، بلاتا ہے وہ ان کو آگ کی طرف، وہ آگ کی طرف ان کو بلاتا تھا، پیشوا امام بنا دیا تھا۔ ویوم القیامت، قیامت کے دن لا ینصرون، وہ مدد نہیں کیے جائیں گے، بے بس رہے جائیں گے۔ اب دیکھ سمجھانا یہ تھا کہ دیکھ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتنا تکلیفیں آئی ہیں، تسلی دے دی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تکلیفیں دیکھ کہاں سے موسیٰ چلا کہاں گیا، کیا کیا ہو رہا ہے۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ، اور پیچھے لگا دیا ہم نے ان کے فی ہذہ دنیا، اس دنیا میں لعنت لعنت کو، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن ہم وہ، قیامت کے دن بھی وہ من المقبوحین، کبات والوں میں سے ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور دی تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، من بعد اس کے، کس کے بعد؟ ہلاک ہو جانے کے بعد اس کے، ما اہلکنا القرون الاولیٰ، جو ہلاک کیا ہم نے کئی بستیاں، اولا پہلے جو کئی بستیاں ہم نے ہلاک کی تھی، کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، بصائر للناس، وہ بصیرت تھی لوگوں کے لیے، وہدن، اور ہدایت بھی تھی، ورحمتن، اور رحمت بھی، ہدایت ہے علماً، رحمت ہے عملاً، عمل کرتے تو رحمت ملتی، سمجھتے تو علم آتا، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وما کنت بجانب الغربی، نبی علیہ السلام سے نفی علم غیب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اوپر دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ ایسے ماضی والے واقعے وہی سنا سکتا ہے جو اللہ کا سچا نبی ہو، تو واقعہ صحیح سنانا اس بات کی دلیل ہے واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں، جس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم نے یہ باتیں کی، ہم کلامی ہوئیں لیکن آپ وہاں موجود نہیں تھے، تو علم غیب کی بھی نفی، حاضر ناظر کی بھی نفی، عالم الغیب بھی صرف اللہ، حاضر ناظر بھی صرف اللہ، برکت دہندہ بھی صرف اللہ۔ وما کنت بجانب الغربی، نہیں تھا تو مغربی جانب میں، اذ قضینا، جب بھیجا تھا ہم نے الی موسیٰ، موسیٰ کی طرف امرائے، یعنی تو حکم، یعنی تو رات، وما کنت من الشاہدین، اور نہیں تھا وہاں تو حاضر ہونے والا، ولیکن، لیکن، انشأنا قرونا، لیکن پیدا کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور بھی کئی جماعتیں، فتطاول علیہم العمر، پس لمبی ہو گئی ان کی عمر، وما کنت سویا فی آل المدین، اور نہیں تھا تو مقیم آل مدین میں، تتلو، تو پڑھتا ان کے اوپر آیاتنا، ہماری آیتیں، ولیکن، لیکن کون نام تھے، مرسلین، بھیجنے والے، وما کنت بجانب طور، اور نہیں تھا میرا پیغمبر نہیں تھا بجانب طور، کوئی طور کے ایک جانب، دائیں جانب میں، اذ نادینا، جب ہم نے آواز دی موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن رحمت من ربک، تیرے رب کی طرف سے یہ بھی سب رحمت ہے، لتنذر قوما، تاکہ ڈرائے تو قوم کو، ما آتاہم من نذیر، جو آیا ان کے پاس نہیں آیا ان کے پاس، من نذیر، کو ڈرانے والا، من قبل کا، آپ سے پہلے میرا پیغمبر، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ سب آیتیں بتا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حاضر ناظر تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کول تھے، آپ سے پہلے کوئی نبی، یعنی وہ عرصہ جو فترت والا گزرا ہے اس وقت کوئی نبی نہیں آیا، ہم نے یہ واقع بیان کر کے تجھے پھر یہاں واقع ذکر کر دے قرآن میں، تاکہ اپنی قوم کو ڈرائے، یہ بھی رحمت۔ لولا ان تصیبہم مصیبت بما قدمت ایدیہم، کیوں نہیں کہ اگر پہنچے ان کو کوئی مصیبت بسبب اس کے جو آگے بھیج چکے ان کے ہاتھ، فیقولون، کہتے ہیں ربنا، یا ہمارا رب، لولا ارسلت الینا، اگر بھیجتا تو ہماری طرف رسول، اور رسول تو فنتبع آیاتک، ہم پھر بھی کرتے تیری آیت کی، ونکون من المؤمنین، ہو جاتے ہم مومنوں میں سے۔ یا ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ اگر ان کو مصیبت ویسے پہنچتی، ہم رسول نہ بھیجتے، کتاب نہ بھیجتے، کل سے وہ کہتے اللہ اگر تو ہماری طرف رسول بھیجتا تو ہم ایمان نہ لے آتے، اس لیے ہم نے حجت کو تام کیا۔ فلما جاءہم الحق، جب آ گیا ان کے پاس حق من عندنا، ہماری طرف سے، قالوا، کہنے لگے، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کیوں دیا گیا ہے مثل یہ جو دیا گیا تھا موسیٰ کو، موسیٰ کی مثل اس پیغمبر کو کیوں ملا ہے، الٹا اس بغاوت کے اوپر اترا ہے۔ اولم یکفروا، آیا نہیں انکار کرتے، بما، اس چیز کا، جو اوتی موسیٰ، جو دیا گیا موسیٰ کو، من قبل، پہلے،
آیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا تھا اس کا بھی تو انکار کیا تھا نا. آج کوئی وکری بات تو نہیں. آج کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا ہم نے اقرار کیا, یہ جھوٹ بولتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا تھا جو کچھ لے کے آیا تھا موسیٰ علیہ السلام. لہذا آج قرآن کے منکر ہیں تو میرا پیغمبر پریشان نہ ہو. قالو کہتے ہیں سحران تظاہرا, یہ دونوں جادوگر ہیں, دونوں جادو ہیں, مدد کرتے ہیں. مل تظاہرا, ملتے جلتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرنے والے. دو جادوگر کون کون سے؟ قرآن اور تورات. قرآن کو بھی کہتے تھے یہ جادو ہے, موسیٰ کی کتاب تھی, یہ بھی جادو ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں مضامین کے اندر. قالو کہتے ہیں ملنے انا بکل کافرون, بے شک ہم سب کا انکار کرنے والے ہیں, چاہے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہے یا نبی علیہ السلام کے اوپر. کول کہہ دے میرا پیغمبر فاتو, لے آؤ بے کتاب کتاب. میں نے اچھا تم نہ قرآن کو مانتے ہو نہ تورات کو, پھر ایسا کرو قرآن اور تورات سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو زیادہ ہدایت یافتہ ان کی ہو, پھر ہم مان لیں گے. تم جو دونوں کے منکر ہو. کول آپ کہہ دے میرا پیغمبر فاتو, پس لے آؤ بے کتاب, کوئی کتاب من عند اللہ, اللہ کی طرف سے ہو, وہو اہدی منہما, وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہو, منہما, ان دونوں سے, یعنی قرآن اور تورات سے. اتبعہ, میں پیروی کروں گا اس کی. ان کن تم صادقین, اگر تم سچ ہو. فإن لم یستجیبوا لک, اگر میرا پیغمبر وہ جواب نہ دے تیرے لیے, یعنی وہ کتاب نہ لے آئیں. تم جو تورات کو بھی نہیں مانتے, قرآن کو نہیں مانتے, تو تم پھر کوئی کتاب اللہ سے لے آؤ, میں اس کی تباہ کروں. اگر وہ جواب نہ دے لکا تیرے لیے میرا پیغمبر, یعنی وہ کتاب نہ لیں, تو فعلم, جان لے میرا پیغمبر, اور کوئی بات نہیں ہے, یہ تو اپنی خواہش کے پجاری ہے. فعلم, جان لے میرا پیغمبر, انما یتبعون آباءہم, بے شک وہ پیروی کرتے ہیں اپنے خواہشات کی. من اضل, اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے, ممن اتبع ہواہ, جو پیروی کرے اپنی خواہشات کی, بغیر ہدن, بغیر ہدایت کے, من اللہ, اللہ کی طرف سے. یعنی جو اپنی کتاب بھی موجود ہو اور پھر بھی نہ مانے, تو یہ اصل میں اپنی پیروی کرنے والا ہے خواہشات کی. جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں. اب قرآن بھی موجود ہو لیکن پھر بھی کتابیں بزرگوں کی لے آئے, یا اوروں کے قول پیش کرے, یا کہاوتیں پیش کرے, اصل میں یہ خواہش کا پجاری ہے, پیش کر خواہش کے پیچھے چلتا ہے, اور جو خواہش کے پیچھے چلنے والا ہے اضلو, یہ سب سے بڑا گمراہ ہے. من اضلو, معلوم ہوا قرآن کے مقابلے میں کتابوں کو پیش کرنے والا یہ سب سے ہی بڑا گمراہ ہے. من اضلو, کون بڑا گمراہ ہے, کون زیادہ گمراہ ہے, ممن افتبا, اس شخص سے جو اتباع کرے ہوا خواہش کے, بغیر ہدایت, بغیر ہدایت کے, من اللہ, اللہ کی طرف. ان اللہ, بے شک اللہ, لا یہدی القوم الظالمین, بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو. چلو ماشاءاللہ.